الحمدللہ کما هو احلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین اکرام اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق حاصل ہو آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ان علوم کو ہم خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں، جو کہ اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ انسانیت اور بشریت کے لیے ان پیغامات کو اپنی تبلیغ کے ساتھ منتقل کر سکیں، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا. اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا. اور یقیناً جب ہم یہ نیت کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو پھر سب سے بہترین تعاون اور جس بہترین نیکی کے سلسلہ میں کیا جانا چاہیے وہ دین اسلام کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی نیکی ہے. کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کس لیے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، آنے اور جانے کے درمیان میں ہمارا وظیفہ کیا ہے. جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروائیں، تشویق کریں، انکریج کریں، اور جتنا ہو سکے جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. یقیناً یہ مورد پسند پروردگار اور اسی میں خوشنودی اللہ رب العزت بھی شامل ہے. ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعاون کر سکیں، ان معاملات کو شیئر کر کے کہ جو مبتلا بے معاملات ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے ما قبل انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں گائیڈ کیا ہے. ہمارے پاس جو بہترین خزانہ ہے وہ معلومات محمد و آل محمد علیہ السلام کا خزانہ ہے، جن کے پاس علم لدنی تھا، وہ ائمہ علیہ السلام کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے تقسیم جب کی ہے، فرمایا کہ ہم اس تقسیم پر آتی ہیں کہ خدا نے ہمیں علم سے نوازا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ جو اہل ذکر کا مصداق ہے، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ہماری قیامت تک کے لیے رہنمائی کی ہے. نہ صرف یہ کہ ہماری بلکہ پوری انسانیت کی اور بشریت کی رہنمائی کی ہے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس خزانہ ہے وہ انہی کی معلومات کا ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کے گفتار ہیں، ان کا کردار ہے، ان کی زندگی کے قصہ مختلف ہیں کہ جن کو اگر ہم خود سے سمجھ لیں اور دوسروں کو سمجھا دیں تو اسی میں ہماری بھی کامیابی ہے اور دوسروں کی بھی کامیابی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ انسانیت اور بشریت کی کامیابی ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو کامیابی کا راستہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کے اندر پنہان ہے. جائیے ان علوم کو حاصل کیجئے اور ان پر عمل کیجئے، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومیں گے. اور ہم جو کہ پیروکار ہیں، ہم جو کہ
ان کے نقش قدم پر، ان کے نقوش قدم پر چلنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، جنہیں شیعہ حیدر قرار کہا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارا وظیفہ درجہ اولا یہ بنتا ہے کہ ہم ان معلومات کو حاصل کریں اور ان پر عمل کریں، اور عمل کے ذریعے دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ آج کے زمانے میں یقیناً ضرورت ہے اس بات کی کہ جتنا ہو سکے ہم جو ہیں وہ ان معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ جب ان احادیث کو، ان روایات کو پڑھا جاتا ہے، جب ان کی تشریحات بیان کی جاتی ہیں، تو پھر کسی ایک بات کو سمجھنے کے لیے 20 اور باتیں ایسی ہیں جو زیر بحث آتی ہیں، اور جس سے جو ہے وہ یقیناً آپ کی خدمت کرتا چلوں کہ معاملات جو ہیں وہ اور واضح ہو جاتے ہیں۔ خوب، یہاں پر حدیث مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک فرمان ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا، جس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اگر دین کی استحکام چاہتے ہیں، اور ساتھ میں ایک روایت کے اندر دنیا کو بھی شامل کیا ہے، تو پھر یہ دیکھیے کہ 4 افراد ایسے ہیں، 4 گروہ ایسے ہیں، 4 طبقات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اسٹرینتھن ملتی ہے۔ خوب، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم ان 4 میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم بھی ان 4 میں سے ایک ہیں تو جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے اتنا ڈالیں، جتنے ہم ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور جتنا جو ہے وہ we are the responsible, we have to try our best to take that responsibility and fulfill the responsibility۔ لیکن ظاہر ہے انسان عمل کے میدان میں تو اس وقت آئے گا کہ جب علم حاصل کر لے، جب اس کو معرفت حاصل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے لوگ جو ہیں وہ اسی گمان میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ I'm not the one of those، میں رسپانسیبل نہیں ہوں، لیکن پھر جب انسان ان احادیث اور روایت کو پڑھتا ہے تو پھر جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ خوب، جو 4 طبقات مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے واضح فرمائے، میں اس کو ریکیپ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور کنیکٹ ہو کر آگے چلیں۔ ان کے اندر سب سے پہلے تو عالم ناطق ہے، جو اپنے علم کو استعمال کرتا ہے۔ علماء، اب ظاہر علماء کے اندر پھر آگے اس کی تشریحات، تو یہاں پر کوالٹیز کے ساتھ بیان فرمایا کہ بعالم ناطق مستعمل العلم۔ اس کے بعد اغنیاء ہیں، بغنی لا یبخل فضلہ علی اہل الدین، ثروت مند لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں۔ اور پھر نمبر 3 فقراء ہیں، بفقیرن لا بیع الآخرت بدنیا ہو، جو اپنی آخرت کو دنیا کے لیے نہیں بیچتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہماری گفتگو کا سلسلہ کل فقراء اور ان کی تشریحات۔ فقیر کون ہے؟ فقیر 2 طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر فقر دیا ہے، اور اس پر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ آزمائش الہی ہے۔ اور دوسرا وہ کہ جو بہرحال مستقل بنیادوں پر نہیں لکھا گیا، لیکن اس میں جو ہے نا وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر انسان چاہے تو جو ہے وہ اس فقر کو دور کر سکتا ہے، اور اس کا پھر ظاہر ہے ایک باقاعدہ سے چیپٹر ہے، باب ہے، جس پر میں نے تفصیلاً آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے۔ خوب، اب آتے ہیں جہاں تک سلسلے کو پہنچایا تھا فقر ہی کی طرف۔ اب ظاہر ہے وہ فقر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے طور پر دیا ہے، جس سے چارہ فرار ممکن نہیں ہے، وہ یقیناً نعمت الہی ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اس پر کوئی چارہ کار نہیں ہے، آپ چیخے چلائیں، روئیں پیٹیں،
ممکن نہیں ہے کچھ کر سکیں. اور نمبر تو یہ ہے کہ اگر اس پر صبر و شکر کیا جائے تو وہ ایک نعمت الہی ہے, اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ یقیناً انسان جو ہے نا وہ مقبول درگاہ الہی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے آزمائش بھیجی, اور وہ نہ صرف یہ کہ اس آزمائش پر پورا اترا, بلکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ صابر و شاکر بھی ہیں, اور اسی آزمائش کو جو ہے وہ باعث بلندی درجات قرار دے لیتا ہے, ایک سیڑھی کے طور پر. خوب, اب آتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول روم, آئی نیڈ دی بیٹری, از دس دی نیو ون؟ اچھا, معذرت کے ساتھ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اسی فقر و فاقہ کو جو انسان کے لیے باعث امتحان ہوتا ہے, باعث بلندی درجات بنا لیتا ہے. لیکن بہرحال اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امتحان الہی ہے, یہ آزمائش ہے. اللہ نے انسان کو قابل آزمائش سمجھا ہے تو آزمائش میں ڈالا ہے. پروردگار نے اس کی کسی ادا کو پسند کیا ہے تو اپنے خزانوں میں سے ایک خزانے کو اٹھا کر عطا کر دیا ہے. پروردگار نے سمجھا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا وہ اس آزمائش پر پورا اتر سکتا ہے, یا now is able to take this test, اس لیے پروردگار نے اس کو اس امتحان میں مبتلا کیا. اور اب اگر انسان اس امتحان میں یا آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے درجات کیا ہیں اور اس کے لیے اللہ کا ویژن کیا ہے اور اس کو ملتا کیا, اس پر جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو ملے گا کیا. کہ اگر فار ایگزامپل کوئی انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی کیوں, وہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے وہ اس آزمائش کا حصہ بنے. پہلی بات یہ کہ یہاں پر کوئی چوائس نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ انسان کہ مجھے یہ آزمائش نہیں دینی, یا انسان کہ مجھے یہ امتحان نہیں دینا کہ جی میں کیوں فار ایگزامپل. تو یہاں پر پہلی بات یہ کہ چوائس نہیں ہے. لیکن ہاں اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سختی کو کم کیا جا سکتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. مگر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ سرے سے اس امتحان سے بھاگ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اب ظاہر اگر انسان امتحان میں آ چکا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو فقر کے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے, تو وہ غفور و رحیم پروردگار کہ جو اس کی اس طرح سے آزمائش کر رہا ہے, اس کے اگینسٹ میں اس کو کیا دے گا, اس کی پریولیج کیا ہوگی, وہ کس بات پر شکر ادا کرے کہ پروردگار نے مجھے جو ہے وہ اپنی آزمائش کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا. اگر پروردگار نے اس کو آزمائش کے لیے منتخب کیا ہے تو اب اس کو کیا ملنے والا ہے کہ جس سے اس کو تسلی اور تشفی ہو. یہاں پر جو ہے نا یہ روایات اور احادیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کل بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی جو ہے نا اگلی آپ کو حدیث جو ہے نا وہ فرمایا تھا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن فقراء جو ہیں وہ اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. That's the reward and the privilege. پھر فرمایا ان فقراء المسلمین يتقلبون في رياض الجنة قبل أغنيائهم ب40 خريفا ثم قال فأضرب لك مثل ذلك إنما مثل ذلك مثل صفتين مر بهما على عاشر فنظر في أحدهما فلم يرى شيئا فقال أضربوها ونظر في الأخرى فإذا هي موكرة فقال احبسوها. ملے گا کیا انسان کو؟ فقیر. فرمایا کہ ان فقراء المسلمین یتقلبون فی ریاض الجنہ قبل اغنیاءہم ب40 خریفا. چالیس یعنی پائیز, اب ظاہر یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے, کہا کہ 40 پائیز پہلے جنت فقراء کو اغنیاء کی نسبت قبول کرے گی. یعنی فقیر جو ہے وہ 40 پائیز جنت میں گزار چکا ہوگا تب جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ وارد بہشت ہوگا. محترم, اگر واقعا انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو انسان کے پاس مال ہے, یہ جو گھر ہے, یہ جو گاڑی ہے, یہ جو ثروت ہے, یہ جو طاقت ہے, یہ جو دولت ہے, یہ جو شہرت ہے اور یہ جو متاع حیات ہے اور جتنا زیادہ ہے, یہ کتنا بڑا امتحان ہے.
اگر انسان درک کر لے اس بات کو تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہی کرے گا جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کیا، ترقت. 3 طلاقیں دے دی ہم نے اس دنیا کو، اس لیے کہ واقعاً شاید انسان کو جو ہے نا اس دنیا میں سمجھ نہیں آتا. لیکن کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ انسان آخرت کو حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس طرح سے انسان جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے. اگر انسان ایک لمحے کے لیے حقیقت کی نگاہ سے دیکھ لے کہ مجھے قیامت کے دن کس قدر اسی مال کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اور کتنی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا ہوگا اور کس قدر میرا امتحان سخت ہوگا اور جواب دہی سخت ہوگی، تو پھر انسان کبھی خواہش نہ کرے کہ میرے مال میں برکت پڑ جائے اور میرے مال کے اندر جو ہے نا وہ کثرت ہو جائے اور میں اس آزمائش میں قرار دے دیا جاؤں. لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ یقین کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس لیے بلکہ ڈیسپریٹ ہو کر جو ہے وہ دوڑتا ہے پیچھے. اس لیے انسان خود اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں پر سمجھنے کی ضرورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے اس کے پیچھے ضرور دوڑیں، وہ محنت کریں، وہ طلب الرزق الحلال جو ہے نا وہ عبادت ہے. لیکن بعض اوقات انسان اپنی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتا. انسان سمجھتا ہے کہ اگر مال مل جائے گا تو میری زندگی آسائش میں جو ہے مبتلا ہو جائے گی اور میری زندگی میں راحت آ جائے گی، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اور اسی طریقے سے یقیناً اگر کوئی فقیر ہو جاتا ہے، اگر کسی کا مال کسی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ظاہری طور پر انسان کو مشکلات ہوتی ہیں اور انسان کبھی نہ کبھی مایوس ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یہ کیوں؟ لیکن اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اسی کے صدقہ میں کس قدر اس کو رحمات اور برکات ملنے والی ہیں اور یہ خود کتنا بڑا رحمت پروردگار کے کھلنے کا وسیلہ ہے. اس لیے انسان جو ہے شکوہ اور شکایت کرتا ہے. فرمایا کہ بہرحال اب یہ ایک مثال ہے رسول کی فرمایا امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا سے روایت کی ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، ثم قال فاضرب لك مثل ذلك، تمہارے لیے ایک مثال پیش کروں. فرمایا کہ انما مثل ذلك مثل سفینتین مر بهما على عاشر فنظر في احدهما فلم ير شيئا. فرمایا کہ ایسی ہے کہ فار ایگزامپل جیسے اگر آپ کسٹم کے اوپر پہنچے، گمرک پر پہنچے، جب آپ کسٹم میں پہنچتے ہو، کہا کہ 2 وہاں پر جو ہے نا کشتیاں یا 2 ٹرک یا 2 بس یا 2 گاڑیاں آئیں، تو ایک جو ہے نا وہ گاڑی دیکھا خالی ہے، اس کو دیکھا کچھ نہیں، کہا جاؤ. گاڑی کو دیکھا خالی ہے، کہا جاؤ. قیامت کے دن فقیر کیا ہے؟ جب فقیر خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے، حساب و کتاب کس چیز کا حساب و کتاب؟ کون سا حساب و کتاب؟ میرے پاس کیا تھا جو میں حساب و کتاب دوں؟ حضرت محترم یہاں پر حضرت بہلول کا واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بہت سارے واقعات ملتے ہیں اگر واقعہ انسان غور و فکر کرے تو. حضرت بہلول کے متعلق ملتا ہے بہلول دانا، جنہیں ظاہر دنیا دیوانہ کہتی تھی، لیکن بہلول دانا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک مرتبہ گئے دربار میں اور جا کر جو ہے وہ کہا کہ گرم توا جو ہے ایسے گرم کر کے نا تو رکھ کے جناب جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے وہاں پر گئے اور وہاں پر بیٹھے اور بیٹھ کر جناب فوراً جو بھی ان کے پاس دارائی تھی کہا کہ میرے پاس یہ کہہ کے اٹھ گئے. کہا کہ اب بادشاہ کیا تم میں جرأت ہے کہ اس پر بیٹھ کر بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ یہ حضرت سلیمان کا واقعہ. مدائن میں قلعہ کے اندر آگ لگی. جب آگ لگی تو سب سے پہلے اس قلعہ سے نکلنے والے حضرت سلیمان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تلوار تھی، ایک ان کے پاس قرآن تھا. انہوں نے تلوار کو نہ اٹھا کے بھاگ لیے اور باقی جن کے پاس جتنا سامان تھا اتنا دیر سے اس آگ سے نجات پائے. فرمایا یہ بھی ایک تمہارے لیے درس ہے کہ قیامت کے دن جتنا کسی کے پاس اس دنیا میں کم ہوگا، قیامت کے دن اتنی آسانی سے وہ پل صراط سے گزر جائے گا، حساب و کتاب سے گزر جائے گا. اس لیے کہ جتنا ہے اس کا حساب دینا ہے نا. آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے تو آپ نے کرائے کا حساب دینا ہے جو آپ دیتے رہے منتھلی. لیکن آپ کے پاس اپنا گھر ہو تو پورے گھر کی مالکیت کا حساب دینا ہوگا. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو ایک گاڑی کا جواب دینا ہوگا نا. لیکن 4 گاڑی ہے تو 4 گاڑیوں کا جواب دینا ہوگا. آپ کے پاس 10 لباس ہیں تو آپ نے 10 کا جواب دینا ہے. وہ 100 لباس کے ہیں تو آپ نے 100 کا جواب دینا ہوگا. اور
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً جو سمارٹ، یعنی سمارٹنس جو ہے نا وہ یہ ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں، آخرت کے معاملے میں انسان کو سمارٹ زیرک ہونا چاہیے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب کسی صحابی نے ان کو بلایا تھا، اپنے گھر میں دعوت دی کہ اس نے بڑا گھر خریدا تھا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے گھر میں جب تشریف لے گئے تو اس کو نصیحت کی، فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دو تاکہ قیامت کے دن تم اکیلے جواب دینا ہو اس گھر کے، اور بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے جب قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے کہ اتنے بڑے گھر کا کیا کیا، تو تم اکیلے نہ ہو بلکہ تمہارے ساتھ اور بھی لوگ ہوں جو مہمان کے طور پر آ کر وہاں پر رہے، جنہوں نے آ کر اس گھر میں اس سے استفادہ کیا، تاکہ قیامت کے دن تمہیں اکیلے کو جواب نہ دینا پڑے. لیکن ظاہر جتنی دارائی ہوگی اتنا زیادہ جواب دینا پڑے گا، جتنا حساب و کتاب جو ہے وہ ہوگا اتنا زیادہ لمبا ہوگا یقیناً. لیکن اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو فقراء جو ہے نا ان کے متعلق فرمایا کہ ان فقراء المسلمین یتقلبون فی ریاض الجنہ قبل اغنیاءہم باربعین خریفا. فرمایا کہ جو فقراء ہیں وہ تو 40 خزائیں 40 پائیز پہلے جو ہے نا وہ اغنیاء سے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ قام عنق من الناس یأتوا باب الجنہ فقالوا لهم من انتم. فرمایا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو لوگوں کو جو ہے وہ جب اذا کان یوم القیامہ قام عنق من الناس تو ظاہرہ لوگ اٹھائے جائیں گے. جب قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کو لایا جائے گا جنت کے دروازے پر، تو ان سے پوچھا جائے گا فقالوا لهم، ان سے کہا جائے گا من انتم، تم کون ہو. لوگوں کو جنت اب اٹھایا گیا قبروں سے اور ایک گروہ کو جنت کے دروازے پر جب لایا جائے گا تو پوچھا جائے گا من انتم، تم کون ہو. قالوا نحن الفقراء، وہ کہیں گے ہم فقیر ہیں، ہم فقراء ہیں، مساکین ہیں، جن کے پاس دنیا میں کچھ نہیں تھا. فَيُقَالُ لَهُمْ أَقْبِلِ الْحِسَابِ، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنا حساب و کتاب پیش کرو، اپنا پروندہ دو، اپنا حساب و کتاب دو. فَيَقُولُونَ، تو وہ کیا کہیں گے مَا أَتَيْتُمُونَ شَيْئًا تُحَاسِبُونَ عَلَيْهِ، وہ کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں کیا دیا تھا جس کا ہم سے حساب مانگ رہے ہو، ہمیں کیا عطا کیا تھا گیا تھا جو ہم حساب دیں یہاں پر. دیکھیے نا، جب کچھ عطا نہیں کیا، فقیر ہے انسان، تو حساب کس بات کا. فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقُوا، پروردگار فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو فقیروں نے کہا، یہاں پر جو انسان کا حساب و کتاب کم، اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے پوچھا جائے گا من تم کون ہو، کہیں گے نحن فقراء، تو کہیں گے اوکے اپنا حساب و کتاب پیش کرو. تو کہیں گے کون سا حساب و کتاب، ما أَتَيْتُمُونَ بِشَيْءٍ، ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، ہم کس چیز کا آپ کو حساب دیں. ما أَتَيْتُمُونَ شَيْءٍ تُحَاسِبُوا، جب دیا ہوتا تو حساب دیتے نا، جب ہمارے پاس کچھ تھا نہیں تو ہم حساب کس بات کا دیں. بھائی اگر انکم ہوگی تو ٹیکس دیں گے نا، جب انکم بھی کوئی نہ ٹیکس کہاں سے دیں گے. یہ یہاں کے قانون کی بات کر رہا ہوں. ایک بندے کے پاس بندہ کہ میرے پاس انکم ہی نہیں ہے، وہ کہ انکم نہیں ہے تو پھر تو یہ ٹیکس ریٹرن جو ہے نا فائل کرو تاکہ تمہیں جو ہے نا کچھ مدد کی جائے تمہاری. بندے کے پاس ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے اس کو فکر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی جنہوں نے ٹیکس نہیں دینا کبھی ان کو فکر ہوئی ہے؟ آپ اسی دنیا میں لگا لیجئے، یہ جو ٹیکس کا سیزن جو کہ آج کل یقیناً چل رہا ہے، کن کو فکر ہے ٹیکس فائل کرنے کی؟ کون چیک لیے گھوم رہے ہیں؟ کون کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈونیشن دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، آگا کر دیں، پیچھے کر دیں، ایسا کر دیں، ویسا کر دیں، لیز پر گاڑیاں نکال لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، وہ کلا سے مشورے، اکاؤنٹنٹ سے مشورے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کون؟ جن کے پاس جتنا پیسہ اتنا زیادہ انسان جو ہے نا سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ اس کے پاس جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، وہ کہے گا جی، وہ کہے گا بھائی صاحب ٹیکس سیزن ہے، وہ کہے گا اچھا ہو گیا جی، مجھے کیا بھائی، تمہیں فائل نہیں کرنا، میں نے فائل کیا کرنا ہے جی، کر دوں گا، لیکن میرے پاس کیا ہے، میرے پاس ہوگا، میرے پاس اگر انکم ہوگی تو IRS کے چکروں میں پڑوں گا نا میں. بھائی مانا کہ مجھے فکر ہے کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، اپنی بکس کو یہ کرنا وہ کرنا. ایک فقیر ہے، قیامت کے دن گئے گا
ہاں بھائی حساب و کتاب کہے گا پروردگار کیا دیا تھا جو حساب و کتاب دوں؟ تو ظاہر پھر اسے پروردگار کہے گا فَيَقُولُوا عَزَّ وَجَلَّ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقوا صحیح کہیے تو تم ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بڑی معروف و مشہور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب وہ معراج کی رات کہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا معراج کی رات میں سفر کے لیے اور آیات کو دکھانے کے لیے، تو اب جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات رسول خدا تشریف لے گئے، تو واپسی پر اگر انہوں نے اپنے سفر معراج کی رودات اور داستان اور واقعات اور بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. انہی میں سے جو ہے نا وہ اصول کافی کے اندر شیخ قلینی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات پروردگار سے سوال کیا یا رب ما حال المؤمن عندک، کہ پروردگار تیرے نزدیک ایک جو مومن ہے اس کی حالت کیا ہے، ما حال المؤمن. اب رسول خدا نے جو ہے نا وہ پروردگار سے پوچھا ہے کہ ایک مومن کا کیا مقام ہے، کیا حالت ہے، کیا سٹیٹس ہے. یعنی رسول خدا پوچھ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یا رب ما حال المؤمن عندک قال یا محمد. اب یہاں پر آئیے، یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کس قدر مقام رکھتا ہے، مومن کی حیثیت کیا ہے. اب اس کو جو ہے نا وہ غور سے سنیے گا. فرمایا کہ یا محمد من احان لی ولی فقد بارضنی بالمحاربت وانا اسرع شیء الى نصرت اولیائی. یہ سنیے گا، غور سے سنیے گا، میں پھر تاکید کر رہا ہوں کہ اس کو غور سے سنیے گا. میں اس کو بار بار مطلب جو ہے نا میں emphasize کروں، اس لیے کہ جب آپ اس کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے، یقین مانیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا سا انقلاب لانے کا صرف یہی ایک باعث بن سکتی ہے. اور میں بار بار اس لیے بھی اس پر تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم یقیناً یعنی ہم سب، میں انکلوڈ اپنے بات کر رہا ہوں، ہم مار کھا جاتے ہیں. اور یہ جو بے برکتی ہے، یہ جو نحوست ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ جو انسان کی ناکامیاں ہیں، یہ جو بدبختیاں ہیں، یہ جو انسان کا بخت بند ہو جاتا ہے، یہ جو انسان سمجھتا ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی بن جاتی ہے، اور یہ جو ہم تعویذوں پر اور بددعاؤں پر اور پتہ نہیں کس کس پر چھوڑ دیتے، اصل جو ہے نا بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بڑی بڑی نقمتوں کا باعث بنتی ہیں. اور بالکل ایسے ہی کہ جیسے فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر وہ یہ دیکھے کہ یہ بیماری ہے کہ جو پورے وجود کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا اس کو بیماری کو، اس مرض کو، اس جراثیم کو نکال دے وجود میں سے. لیکن بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ پاؤں کے اندر نیچے جو ہے نا وہ چھوٹا سا نقطہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہاں سے جو ہے وہ رگے اور یہ اور وہ اور آگے پورے کا پورا وجود سستی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درد پیٹ میں ہوتا ہے، بعض اوقات گڑبڑ پیٹ میں ہوتی ہے اور اندھیرا آنکھوں کے سامنے چھا جاتا ہے، اس لیے کہ پیٹ کا آنکھوں کے ساتھ کنیکشن ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بیماری کسی ایک جگہ پر ہوتی ہے لیکن پورے وجود پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اس بیماری کو سمجھنے کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں. جب اس بیماری کا علاج ہو جائے تو خود بخود پورے کا پورا وجود تندرست ہو جاتا ہے. یقیناً ایک لطیفہ ہے لیکن حقیقت میں مبنی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جا کر ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہا تم نے کیا کہا تھا؟ کل 2 روٹیاں کھائی تھی. کہا اپنی آنکھیں چیک کرواؤ. کہا کہ آنکھوں کا میرے پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ کہا تم نے جلی ہوئی روٹیاں کھائی ہیں، تم اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرو، تمہاری آنکھیں کمزور ہیں. جلی ہوئی روٹیاں کھانے کی وجہ سے تمہارا جو ہے نا وہ، اب ظاہر ہے کیا ہے کہ یہاں پر جو پیٹ میں درد ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انسان کی آنکھیں کمزور ہیں. جب آنکھیں کمزور ہیں تو وہ دیکھ نہیں پا رہا. جب دیکھ نہیں پا رہا تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہے نا اس کے پیٹ کی بیماری
اور درد جو ہے نا وہ شروع. اسی طریقے سے عزیزان محترم معاشرے کے اندر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں. اب دیکھیے میں اس روایت کو پڑھتا ہوں, اس حدیث کو پڑھتا ہوں, اور آپ سننے کے بعد اس پر اگر غور و فکر کریں گے, جتنا غور و فکر کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے, اور جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے. اور یہ کتنا پیارا جملہ ہے. پہلے میں اس جملے کو بیان کرتا ہوں, پھر اس کے بعد آتا ہوں کہ واقعہ ہوتا کیا ہے. جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شب معراج پوچھا کہ یا رب ما حال المؤمن اندق, پروردگار کے مومن کیا ہے, مومن کی حالت کیا ہے, مومن کا سٹیٹس کیا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپلائی کیا یا محمد من احان لی اولی ولین فقد بارزنی بالمحاربت. فرمایا کہ اے محمد جب بھی کوئی میرے دوست کی احانت کرتا ہے, حقارت سے پیش آتا ہے, توہین کرتا ہے, کمتر سمجھتا ہے, بے عزتی کرتا ہے, اس پر ظلم کرتا ہے, اس پر تہمت لگاتا ہے, اس پر الزام لگاتا ہے, اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے, اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے. اب یہ جو بھی آپ ٹرمنالوجی اس کو استعمال کر لیجئے. ولی خدا کون ہے, اللہ کا دوست کون ہے, وہ نادار اور ناچار, وہ غریب اور مسکین, وہ سادہ اور شریف, وہ ایک عام سا مومن. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی مومن کی اس لیے حقارت سے پیش آئے, تحقیر کرے, کسی کی اس لیے توہین کرے, کسی کی اس لیے بے عزتی کرے, کسی کو اس لیے اپنے سے کمتر سمجھے کہ اس کے پاس کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. کہ آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا, اس کی حیثیت کیا ہے, یہ ہوتا کون ہے, نہ اس کے کوئی خاندان بڑا ہے, نہ اس کے پاس پیسہ ہے, نہ اس کے پاس کوئی سٹیٹس ہے, نہ اس کا کوئی کاروبار ہے, اور دیکھیے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا. سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ. یہ 2 ٹکے کا بندہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, نعوذ باللہ من ذلک, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کی اوقات, اس کی حیثیت, یہ کون ہے, میں اس کو کیا سمجھتا ہوں, اللہ معافی دے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بلکہ بعض لوگوں سے میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا, میں اس کو اپنے پاؤں کی جوتی پر رکھتا ہوں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. غرور اور تکبر, کسی مومن کو چھوٹا سمجھنا, کسی مومن کی تحقیر کرنا, کسی مومن پر تہمت اور الزام لگانا, کسی مومن کی بے عزتی کرنا. کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں. فقراء مساکین حتی, یعنی واقعی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر معیار اور ملاک فار ایگزامپل بڑی آرگنائزیشن اس کے پاس نہیں ہے, اگر معیار اور ملاک پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, اگر معیار اور ملاک جو ہے فار ایگزامپل اس کا کوئی بھی ظاہری سٹیٹس وہ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اولیاء خدا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محب پروردگار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطیع محض فرمان خدا و رسول نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. ایک مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہے, وہ اچھی گاڑی میں نہیں آتا, وہ اس کے پاس بڑا گھر نہیں ہے, وہ غریب اور مسکین ہے, لیکن وہ مومن ہے, وہ متقی پرہیزگار ہے, اپنی وہ رائے دے رہا ہے. وہ کھڑے ہو کر جناب کہتے ہیں کہ میرے تم کون ہوتے تمہارے خیال میں, اس کی حیثیت کیا ہے, نہ اس کے کوئی ووٹ ہے, نہ اس کا کوئی پیسہ ہے, نہ اس کا کوئی اثر و رسوخ ہے, نہ اس کا کوئی خاندان ہے. یہ ہے. اچھا اب کیا ہوگا, یہ اصل بات کیا ہے, وہ یہ ہے آپ نے کسی کو حقارت سے دیکھا, آپ نے کسی کی بے عزتی کی. اور میں یہ بات بتاتا چلوں آپ کی خدمت میں, یہاں پر حقارت سے پیش آنا ضروری نہیں کہ جملات کے ذریعے آپ سب کے سامنے کہیں, کوئی گواہ ہو اس کا, آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے حقارت ہو, آپ نے دل میں کہا کہ یہ کون ہے, چھوڑو اس کو جناب جو ہے نا, ایسی جناب جو ہے نا یہ بات کر رہا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ جو مبتلا بے مسئلہ ہے. تو عزیزنا محترم ہوتا کیا, ہوتا یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ کسی محفل میں بیٹھ کر اگر کسی کا ذکر آئے تو آپ نے بھی جو ہے نا اس کی حقارت کیا, ہاں میں جانتا ہوں جی, او اچھا او چھوڑے جی اس کی آپ کیسے باتیں کرتے, بالکل آپ نے بھی 2-4 جملے وہاں پر جو ہے نا وہ اضافہ کر دیے.
یا آپ کے سامنے بے عزتی کسی کی گئی ناحق، آپ نے دفاع نہیں کیا، خاموشی سے سنے، کہکا لگا، اچھا اچھا اچھا، آپ نے ہنس دیے، تائید کر دی، ہوگا کیا؟ وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی فرد نے، کسی مرد نے، کسی عورت نے دفاع نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، بلکہ الٹا آپ کو تشویق دلایا، بلکہ اور اس میں جو ہے وہ جلدی پر آگ کا کام کیا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اب سنیے کیا ہوتا ہے۔ رسول خدا نے جب پروردگار سے پوچھا تو خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ یا محمد من احان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربت، جب بھی کوئی میرے دوست کی، یعنی جب بھی کوئی کسی مومن کی، یعنی جب بھی کوئی کسی محب اہل بیت کی، جب بھی کوئی کسی مسلمان کی، جب بھی کوئی کسی فرد کی، جب بھی کسی بھی انسان کی کوئی توہین کرتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ در حقیقت وہ میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ لیجئے، اگر آپ نے کسی کو حقارت سے دیکھا، اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کی، اگر آپ نے کسی پر تہمت لگائی، اگر آپ نے کسی پر الزام لگایا، اگر آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات کی، وہاں پر اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پر اس کی طرفداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ واقعاً اکیلا ہے اور وہ واقعاً مسکین ہے، تو یہاں پر جس کا کوئی نہیں اس کا وہ پروردگار ہے، جو رسول خدا سے فرما رہا ہے کہ یا محمد من احان لی ولیا، جو بھی کسی میرے دوست کی بے عزتی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، فقد بارزنی بالمحاربت، وہ در حقیقت مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، وانا اسرع شیء الی نصرۃ اولیائی، اور فرمایا کہ جس چیز پر میں سب سے تیزی کے ساتھ عمل کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں، میں اپنے دوستوں، میں اپنے اولیاء، میں اپنے مومنین کی مدد کے لیے تیزی دکھاتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلَىٰ نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي، اور میں جو ہوں وہ بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، اور فرمایا آپ نے، یعنی عزیزان محترم یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی نے کسی کی توہین کر دیا، اب کیا ہے اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے، معاشرے کے اندر، معاشرے میں ملاک کیا ہے؟ معاشرے میں معیار اور ملاک یہ ہے کہ اس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی جس کی جماعت بڑی ہو، جس کا گروہ بڑا ہو، جس کے افراد زیادہ ہوں، جس کے طرفدار ہوں، جس کے خلاف آپ نے زبان کھولی کہ ہو بھائی صاحب اس کی بات نہ کیجیے، اس کی بات کرتے ہیں جناب، وہ جی ہمارا دوست ہے، وہ جی ہماری گینگ کا، وہ جی ہمارے محلے کا، وہ جی ہمارے شہر کا، وہ جی ہماری قوم کا ہے، آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، خبردار بھائی صاحب آپ کیوں ایسی نہ، بندہ کہ اچھا نہیں بھی اچھا سوری نہیں آگا میں تو ایسی بات کر رہا تھا۔ لیکن یہ معاملہ انسانوں کا انسانوں سے ہے، مومنین کا مومنین سے ہے، لیکن جو ہی آپ نے کسی مومن کی توہین کی، اور وہ مومن جو وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، وہ مومن جس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مومن کے جو اکیلا جو بھی ہے، اب آپ نے جناب جب دیکھ لیجئے وہ بے شک مومن ہو یا مومنہ ہو، وہ آپ کی رشتہ دار بھابھی ہو یا بھرجائی، وہ کیا کہتے ہیں بھابھی ہو یا نند ہو یا دیور ہو یا بھاو، یہ جو بھی مطلب جو ہے نا یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ ساس بہو کا رشتہ، کوئی بھی آپ کی کزن ہو، چچی ہو، ممانی ہو، خالہ ہو، جو بھی جناب جو ہے نا وہ آپ کی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اب آپ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، مرد و زن بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو عزیزان محترم ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی انسان یہ کام کرتا ہے تو انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ انسان تو اس انسان کی برائی کر رہا ہے، در حقیقت وہ اعلان جنگ کر رہا ہوتا خدا کے خلاف، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کب پروردگار بیچ میں آ جاتا ہے، اور اب اس مظلوم کی نصرت خدا کے ذمے، اور اب یہ ظالم جو ہے اس کی طرف نہیں ہوتا بلکہ خدا کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور پھر جو خدا رگڑا لگاتا ہے، یہ انسان کی بدبختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انسان کیوں، یہ نفسیاتی بات ہے، اب انسان کیوں متوجہ نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں کی بے عزتی کی تھی اس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات اور مسائل؟ اس لیے کہ اس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہوتا۔
انسان تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ میرے خلاف بات کرے گا، یہ میرے خلاف حوالہ شکایت کرے گا، مجھ پر کوئی تہمت الزام لگائے گا، میرے خلاف کوئی اقدام کرے گا. اب یہ تو کچھ کر نہیں رہا. انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو کچھ کر نہیں رہا. اب جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا، تو وہ انسان بے فکر ہو جاتا ہے. خیر ہے، کوئی بات نہیں. اب یہ میں کو چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. اب جائیے جا کر جناب جو ہے یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، یا فار ایگزامپل انٹرنیٹ پر دیکھیے، کیا واقعہ مطلب جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، جھوٹ کا پلندہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا ہر کسی کے خلاف، علماء کے خلاف. ہمارے متعلق بھی آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں لکھا ہوا آپ کو مل جاتا. اب وہ جو ہے نا انتہائی حقارت کے ساتھ اور انتہائی جناب تمسخر اڑانے کے لیے پتہ نہیں کیا 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 جو جی اس کے ذہن میں آیا جناب جو ہے نا وہ دشمن جہاں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں. اب وہ کس کے کہنے پر لکھتے ہیں، کون لکھتا ہے، وہ مجھے اس سے کیا، لوگ بیٹھ کر لکھ رہے ہو، بڑے جناب خوش ہوتے ہو کہ ہو لوگ پڑھتے ہو گے تو جناب بڑی ان کی بے عزتی ہوتی ہوگی، بڑی جناب حقارت اور بڑی پتہ نہیں کیا کہ مطلب انسان جو ہے نا یارو دشمن جو کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے نا. کوئی اس کو پے کرتا ہے، کوئی اسے کام کرواتا ہے، کوئی بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ جو ہے وہ بڑی اپنی طرف سے کامیابی اور کامرانی اور بڑا جناب جو ہے نا کہ بڑا مارکا مار رہے ہیں ہم جناب فلاں کے خلاف جو ہے نا بڑی حقارت کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھ رہے ہو جی یہ کون ہے جی، ان کی حیثیت کیا ہے جی، یہ کیا ہے جی، وہ کیا ہے، تہمت الزام اور جو جناب آپ نے لکھنا لکھ دی. اب ظاہر میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے سو کرے گا، میرے خلاف لکھے گا، واویلا کرے گا، چیخو پکار کرے گا، چلائے گا یا یہ کرے گا، لیکن وہ امور کرے گا، وہ بولے بے فکر ہو گا، اچھا نہیں یہ تو کچھ نہیں کرے گا، یہ کیا کر سکتا ہو. دیکھا میں نے جناب جو ہے نا وہ لکھا، جو نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی ای میل ہے، نہ کوئی دفاع ہے، نہ جناب یہاں پر بیٹھ کر جناب جو ہے نا کوئی عملی اقدامات ہیں، نہ کوئی احتجاج ہے، نہ کوئی فلاں ہے، نہ کوئی دھمکی ہے. رائٹ، تو انسان بے فکر ہو جاتا ہے. لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کیا انسان ہے نادان و غافل. اصل میں تو کس بات سے غافل ہے؟ تو اس بات سے غافل ہے کہ تجھے اس کی طرف سے جواب نہیں مل رہا، لیکن تو کیوں بھول گیا کہ بیچ میں وہ بھی تو ہے جس نے معراج کی رات رسول خدا سے فرمایا تھا کہ یا محمد من احان لی ولی فقد بارزنی بالمحاربت، کہ جس کسی نے بھی مومن کی توہین کی، اور آج کے زمانے میں اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا، کسی کے خلاف لکھا، کسی کے خلاف بولا، کسی کے خلاف نجی محفل میں بیٹھ کر تبصرے کیے، کسی کو بیٹھ کر گالیاں دی، کسی کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے، کسی پر تہمت اور الزام لگایا، کسی کے خلاف پراپوگنڈا کیا، وہ نجی محفل میں کیا، وہ گھر میں بیٹھ کر کیا، وہ دوستوں میں بیٹھ کر کیا، وہ اصحاب خاص کے ساتھ بیٹھ کر کیا، وہ اخباروں میں لکھ کے کیا، وہ ویب سائٹ کے اوپر لکھ کر کیا، وہ یوٹیوب کے اوپر کچھ جو ہے وہ ڈال کر کیا، وہ ٹی وی پر بیٹھ. اب کیا ہوا؟ اب جناب جو ہے نا وہ جو بھی آپ نے کیا جو ہی کیا، من احان لی ولین، جس نے بھی یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فقد بارزنی بالمحاربت، گویا کہ اس نے میرے خلاف، خدا فرماتا ہے میرے خلاف اعلان جہاد کیا. تو در حقیقت اب ہوتا کیا ہے کہ پروردگار جب انسان اور دشمن کے بیچ میں آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پروردگار اس کی توفیقات کو سلب کر لیتا ہے، پھر پروردگار اس کو بدبختیوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دشمن جس پر اس نے حملہ کی تو اس کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ کہیں اور سے جناب بدبختی نکلتی ہے، کانسیکوینس کہیں اور سے نظر آتے ہیں. سمپل سی بات جو نہیں، انسان ڈرے تو اس بات میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس نے کسی کو تھپڑ مارا، اب اگر تھپڑ مارنے کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جناب کو مجھے تھپڑ مارے گا، کوئی مکہ مارے گا، کوئی لات مارے گا، کوئی میرے خلاف پرچہ کروا دے گا، میری گرفتاری ہو جائے گی، مجھے جرمانہ ہو جائے گا، لیکن اس نے ایک دن 2 دن 3 دن دیکھا کچھ نہیں ہوا اور وہ بندہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا جناب. انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا کہ دو اس نے میرا کیا کرنا. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں سے ریئیکشن نہیں ہوگا، ریئیکشن چونکہ پروردگار سے ہونا، تو پروردگار کیا کرے گا؟ پروردگار جو ہے وہ یہاں پر سیدھا تھوڑی مارے گا. اب خدا کہاں کہاں تم سے انتقام لے گا تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. خدا کہاں کہاں وہ تمہارے لیے بدبختی کے دروازے کھول دے گا، اس لیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس نے گویا کہ مجھ سے اعلان جنگ کیا، وہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آئے. خوب اب جب یہاں پر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی جنگ خدا سے ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ خدا جو ہے وہ اس مومن کی جب نصرت کے لیے آتا ہے دشمن کو اس کے ذلیل و رسوا کرتا ہے، بلکہ اس کا کمپنسیشن جو ہوتا ہے وہ خود اس مومن کو عطا کرتا ہے۔ اور ہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کمپنسیشن ہوتا ہے انسان کو جو ملتا ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہو، بلکہ وہ کہیں اور آپ کو ملے گا، کہیں بدبختیاں دور کر کے اور کہیں اپنی برکات اور رحمات کو نازل کر کے پروردگار انسان کو تسلی اور تشفی دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انا فاعلہ کترددی عن وفات المؤمن یکرہ الموت واکرہ مساءتہ، یہ اس کی تشریح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ میں متردد ہوتا ہوں، خدا نے فرمایا، جب کسی مومن کی وفات ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو موت سے کراہت ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف ہو۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَلَوْ صَرَّفْتَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَحَلَقَ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا کہ بعض مومنین ایسے ہیں میرے بندوں میں سے کہ جن کو عطا کرنا ان کی مصلحت ہوتی ہے، یعنی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ان کو غنی بنا دیا جائے، اور اگر ان کو غنی نہ بنایا جائے، یعنی اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک بڑی وسیع بحث ہے کہ واقعاً بعض اوقات جو ہے، یعنی یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر آزمائش صرف فقر نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہر مومن فقیر ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ بعض مومنین ایسے ہیں کہ جن کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ان کو غنی قرار دے دیا جائے، ان کو عطا کیا جائے، اور اگر اس کے علاوہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مومنین، بعض افراد، بعض اشخاص، ان کا فقیر ہونا ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، تو یہاں پر ان کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے پروردگار ان کو غنی بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلَحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ صَرَفْتَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَحَلَقَ، اور فرمایا کہ مومنین میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے، جن کی مصلحت یہی ہے کہ وہ فقیر رہیں، ان کو فقر دیا جائے، اور اگر فقر کے علاوہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی اب اگر ان کو غنی کر دیا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ ہلاکت یہاں پر صرف مرنا نہیں ہے، ہلاکت بھی بڑے وسیع معنوں میں۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا أَفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، فرمایا کہ کوئی مومن جو بھی چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جائے، اس کو میرا قرب حاصل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ نافلہ مستحبی نمازیں، نوافل۔ اور اس حدیث کو پڑھ کے اور اس حدیث کو جو ہے نا وہ دیکھ کر میں سوچ رہا تھا، یہاں پر بہر صورت ضروری ہے کہ ہم جو سنت نمازیں ہیں اور جو نوافل ہیں ان پر تھوڑی زیادہ توجہ دیں۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا اور اس سے زیادہ جو ہے نا یہاں پر نہیں رکوں گا۔ فرمایا کہ وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ، فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے میرے بندوں میں سے کہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے، بات نوافل جیسے نماز شب ہے، قرب الہی کا باعث ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز، واجب سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے، یہ باعث
قرب الہی ہیں، نوافل مستحب ریکمینڈڈ ایکسٹرا، جسے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوور ٹائم اس کا ڈبل ٹرپل معاوضہ ہوتا ہے، ایسے خدا کی بارگاہ سے جو ہے وہ کئی گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حتی احبہ فاذا احببتہ کنت اذا سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا کہ جب کوئی میرا قرب حاصل کرتا، مومن کی بات ہو رہی ہے نا، تو خداوند متعال سے جب وہ محبت کرتا ہے، اور محبت جب اس نہج پر پہنچ جاتی ہے قرب الہی تک، تو پھر خدا چاہتا ہے کہ خدا اس کا کان بن جائے جس سے کہ وہ سنے، وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھ بن جائے جس سے کہ وہ انسان سنے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ، اس کی زبان بن جائے جس سے وہ بولے، وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جائے جس سے کہ وہ کام کرے، إِن دَعَنِي أَجَبْتُهُ، جب وہ دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب بھی وہ سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں، یعنی اس کے سوال کو جو ہے نا وہ پورا کروں۔ ظاہر اب اس کی جو ہے نا وہ تشریحات ہیں جو انشاءاللہ العزیز میں کل کے لیے رکھتا ہوں، اس لیے کہ آج بھی مجھے ایک اس دوسرے موضوع پر بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارشات کو پیش کرنا ہے۔ کل جو سسٹر عابدین جو ہے وہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ تھا سورہ مجادلہ کے سورہ معذرت کے ساتھ حاقہ کے متعلق، کہ جس میں جو ہے وہ 44 اور 45 آیات ہیں قرآن کی، اور جس میں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ میں نے کل بھی اجمالاً عرض کیا تھا، اور آج میں نے تفاصیل کو دیکھا، اور اس میں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ اس کے سیاق و سباق کیا ہیں۔ دیکھیے بات جو ہے نا پھر وہی ہے، میں آج اس پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ فون کالز ہوں گی۔ بات جو ہے نا وہ وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، اور نمبر 2 ظاہر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ انبیاء کے ساتھ ہے اس میں، اور جو انبیاء کے بعد بین الامت والانبیاء ہے اس میں فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خطاب انبیاء سے ہے اس کو اپنے سے مقایسہ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے نا وہ سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بعض جگہوں پر آ کر اس قدر شدت اختیار کی ہے، اس قدر تاکید فرمانے کے لیے شدت اختیار کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موضوع کتنا مہم ہے۔ حقیقت جو ہے نا وہ یہ نمبر 1، اور نمبر 2 وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسانوں کی مینٹیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پروردگار نے بعض باتوں کو یقین کی حد تک سمجھانے کے لیے اپنے لہجے کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی مطلب سختی پیدا کی ہے، تاکہ انسان جو ہے نا وہ اس کو سیریس لے، اور انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ کتنا جدی ہے، اور یہ کتنا جو ہے نا سنجیدہ معاملہ ہے۔ اب آتے ہیں، اس کو میں ریلیٹ کروں گا یہاں پر جو ہے نا وہ سب سے پہلے کیا ہے۔ اب دیکھیے نا فار ایگزامپل رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے متعلق ایک تو یہ ہے کہ پروردگار نے بارہا یعنی بعض جگہوں پر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرا رسول جو ہے وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس پر وحی نازل ہو۔ اب ظاہر یہ کیا ہے، یہ ایک بڑا مطلب ابتدائی سطح پر بڑا نرم و ملائم لہجے کے ساتھ تعارف ہے رسول خدا کا، کہ میرا حبیب جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہتا اپنی طرف سے، جو کچھ بھی کہتا ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو نازک مزاج لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو صاحبان ایمان لوگ ہیں، ان کی بات اتنا ہی کافی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی وہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، that's it۔ اب رسول خدا نے جو بھی کہا، جو بھی فرمایا، وہ سب وحی الہی ہے، بات ختم ہوگی، قرآن کی آیت ہے۔ اب یہاں پر آ کر جو ہے نا کسی کو آ کے نہیں پہنچتا وہ یہ کہہ دی کہ یہ تو رسول خدا نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہا تھا، یہ باپ نے بیٹے کے لیے کہا تھا، یہ باپ کا یا بحیثیت باپ بیٹی کے لیے کہنا ہے، یا بحیثیت سسر داماد کے لیے کہنا ہے، یا بحیثیت جناب جو ہے نا وہ چچا زاد بھائی اپنے چچا زاد بیٹے کے لیے۔ ظاہر ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی سطح پر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہا تو لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر سمجھ میں آ جاتی تو شاید پروردگار کو اس کے اندر اتنی شدت جو ہے نا وہ اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو اس میں ایک بات تو یہ بھی نکلتی ہے کہ یہاں پر جو شدت ہے وہ شدت رسول خدا اور خداوند متعال کے درمیان کی بات نہیں بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جو ہے یہ تعارف کروا دیا, دوسری جگہ پر وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو کچھ میرا رسول دے اسے لے لو, جسے منع کرے رک جاؤ. اب کیا اس کے بعد جو ہے نا فار ایگزامپل واقعاً جو کچھ رسول خدا نے دیا لیا نہیں. اب اس کے باوجود بھی جب مومنین جو ہے وہ مسلمان جو ہے صدر اسلام کے ان کے دلوں میں شک پایا جاتا ہے, ان کے ذہنوں میں فطور پایا جاتا ہے, وہ ان کے متعلق سورہ منافقون نازل ہوتی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسولہ. اب ظاہر ہے یہاں پر جب سورہ منافقون پوری کی پوری نازل ہوتی ہے, سورہ توبہ نازل ہوتی ہے, اور بارہا جو ہے نا مقامات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کا تعارف کرواتا ہے اور ان کی سازشیں پکڑی جاتی ہیں اور ان کی ذہنیت کا پروردگار کو پتا ہے, تو یہاں پر آ کر پھر جو ہے نا وہ بعض معاملات کی شدت کو سمجھتے ہوئے, اہمیت کو سمجھتے ہوئے پروردگار نے اپنے لہجے کو بدلا. فار ایگزامپل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے میرے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ تم پر اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور آخر میں جا کر وما فعلت رسالتہ, کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی امر. دیکھیے اعلان ایک ہے, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل جو ہے نا وہ ایک لمحے کے لیے سوچ لو, کہیں گے پروردگار یہ تیرا کون سا انصاف ہے کہ اگر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نے کیا تو یہ کیا ہوا؟ وہ جو طائف کے پتھر کھائے تھے ختم, وہ جو ہجرت کی وہ ختم, جو 13 سال کی مکہ کی زندگی ختم, جو مدینہ کی سہولتیں ختم, جو جنگ بدر, جنگ حد, احد, خندق, یہ جتنی جنگیں ہیں, غزوات ہیں, مشکلات اور مسائل, یہ سب ختم. وہ رسول جس کے مطلب خدا فرما رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا, تو یہ سب ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر یہ سب ختم نہیں ہے, بلکہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان اتنا مہم ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ اگر یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام سارا انجام نہیں دیا. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ہے یہاں پر. واللہ یعصمک من الناس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے شر سے بچائے. تو یہاں پر یقیناً خدا کے حکم پر رسول خدا سے کوئی کوتاہی متوقع نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوراً کے خدا نہ خواستہ اللہ نے یہ نہ حکم دیا رسول خدا سر پیچھی کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بے شک رسول خدا کو اپنی جان کا بھی خطرہ کیوں نہ ہو اور وہ کہ مجھے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ نہیں کرنا. تو اب کیا ہے؟ تاکید کے طور پر, تاکہ دنیا والوں دیکھ لو, دنیا والوں سن لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لہجہ بدلا یہاں پر. وہ جس نے آج تک جب بھی رسول کو پکارا تو یا ایھا المدثر کہاں ہے, یاسین کہاں ہے, طٰہٰ کہاں ہے, مزمل کہاں ہے, خاتم الانبیاء کہاں ہے, بشیر و نذیر کہاں ہے, لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق قرار دیا ہے, رحمت للعالمین کہاں ہے. اب وہی رسول خدا جو رحمت للعالمین ہے اور یہ جو تمام تر ان ٹائٹلز کے جو ہے نا وہ مالک ہے, مصداق ہے, اسی رسول خدا کو رسول پروردگار عجیب لہجہ پر یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, نہ طٰہٰ نہ مزمل نہ یاسین, اے میرے رسول. اور اگر یہ نہیں کیا تو تم نے رسالت کا کوئی اس کا, یہ کیا ہے؟ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. اور بیان ہی یہاں پر ہے عزیزان محترم سورہ حاقہ کے اندر. وہاں پر کیا ہے یہ دیکھیے, پہلے اس کو پیچھے سے شروع کرتے ہیں. انہ لقول رسول کریم, یہ رسول خدا کا فرمان ہے. وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ کوئی شعر نہیں ہے, یہ کوئی شاعر کا نہیں ہے نعوذ باللہ. رسول خدا جو ہے نا بلکہ فرمایا کہ یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک کہا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ مجنون ہے, تو کہا کہ یہ کوئی شاعر نہیں ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے.
ولا تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذکرۃ للمتقین. یہاں پر فرمایا کہ اگر یہ بیان نہ کرتا تو نعوذ باللہ من ذالک ظاہر ہے لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین کہ ان کی شارہ کو کاٹ دیا جاتا. یہاں پر یہ جو اللہ کی طرف سے لہجہ بدل کر ایک ہارش اور دھمکی کے انداز میں رسول خدا کو مخاطب کیا گیا ہے، در حقیقت اس بات پر تاکید کرنے کے لیے کہ یہ فرمان پروردگار ہیں اور اس کی اہمیت کس قدر ہے. اور وہ کیا تھا، یہاں پر آ کر جو ہے نا تفاسیر کے اندر ہمیں ملتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ یہاں سے جو اور مصادیق ہیں ان میں سے ایک مصداق کیا ہے کہ یہ نازل ہوا تھا 18 ذی الحج کے بعد، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بیان نہ کیا جاتا، یہ قول جو اللہ کا قول ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ در حقیقت اہمیت ہے اور یہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کے حساب سے جو ہے نا پروردگار نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس طرح سے ہارش، وہ کہتے ہیں نا کہ کہنا بیٹی کو لیکن سنانا بہو کو. وہ آپ نے یقیناً جو ہے نا وہ سنا ہوگا، بڑا مشہور ہمارے کلچر کا جو ہے نا وہ ہے کہ جناب فار ایگزامپل ساس جو ہے وہ اب بہو کو ڈائریکٹلی نہیں کچھ کہہ سکتی، تو وہ کیا کرے گی، وہ کہے گی اپنی بیٹی کو، لیکن جو کچھ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہے وہ بیٹی کے لیے نہیں ہوتا، بہو کے لیے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ ظاہر نزاکتیں ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت اس پر تاکید کے لیے جو ہے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. چلیے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامکم اللہ. اور میں پھر انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ مومنین اور مومنات کا. کنٹرول روم فون نمبر پلیز. میں ممنون و مشکور ہوں آپ مومنین اور مومنات کا کہ جو باعث بنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ سوالات آئیں اور جس سے جو ہے وہ بہت سارے حقائق کھل جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے بہت سارے مومنین کو جو ہے نا یہ معلومات بھی مل جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار جو ہے وہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی زحمات جو ہیں وہ ان کو قبول فرمائے. اس وقت ہوا چاہتا ہے آپ مومنین اور مومنات کے سیگمنٹ کا کہ جس میں یقیناً آپ مومنین اور مومنات کی کالز، سوالات، تبصرے، فیڈ بیک اور انشاءاللہ العزیز آپ کی ڈسکشنز. پروردگار جو ہے وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ العزیز ان سلسلوں کو قائم اور دائم رکھے اور اجر فراوان انشاءاللہ پروردگار اپنی بارگاہ سے نصیب فرمائے. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. ایک کویشچن تھا کہ جو مرحوم کی قبر پر پانی ڈالتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ مرحوم کی قبر پر پانی ڈالنا ضرور انشاءاللہ. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی جی. اور دوسرا ہے جو فلاورز رکھتے ہیں نا ان کی قبر پر. جی ضرور. اور وہ کون سی بک سے ریفرنس ہے وہ بھی بتانا پلیز. ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. تھینک یو جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ. جہاں تک مرحوم کی قبر پر یعنی مرحومین کی قبروں پر جو پانی ڈالنا ہے یعنی اس کی کوئی روایات کے اندر کوئی مذہبی کوئی فقہی حیثیت نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ جب قبر بنائی جاتی ہے اس میں روایات موجود ہیں کہ اس پر پانی ڈال کر جب اس پر پھول وغیرہ جو بھی لگانے وہ تو احترام کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں آتا ہوں، تو جب آپ قبر بناتے ہیں تو مٹی بھی ذرا گیلی ہوتی ہے، تو اس میں
मुस्तहब है, यानी मुस्तहब से मुराद की रिवायत ताकीद की गई है कि आप अपने हाथों की उंगलियां जो है वो गाड़ कर वहां पर, यानी हाथों की उंगलियों से यूं मट्टी के ऊपर रख के तो सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ें या कुल हुवल्लाह जितना हो सके पढ़ें, राइट, या जो भी कुरान की आप सूरतें पढ़ सकते हैं। उससे होता ये है, ये रिवायत है कि जब तक वो हाथों की उंगलियों के निशान उस कब्र पर मौजूद रहते हैं, तब तक अगर वो साहिब कब्र गुनाहगार भी हो तो परवरदिगार उस पर अजाब नहीं करता। ये जो है वो मतलब रिवायत है, और ये आपको आई बिलीव के मफातिउल जनान में भी आदाब तदफीन के अंदर आपको मिल जाएगी। आई थिंक कि तोहफातुल अवाम में भी होना चाहिए। वाइला जो भी किताबें जहाँ पर जो है वो आपको आदाब तदफीन मैयत के मुस्तहब्बात और मकरूहात लिखे हुए हैं, उसमें आपको जो है ना वो उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि ये जो है ना वो है कि आप कब्र जो है ना वो जब बनाई जाती है तो मट्टी गीली होती है और कब्र पर पानी ज़ाहिर वो डाला जाता है, और फिर जब आप जो है ना वो अपने हाथ की उंगलियां वहां पर लगाते हैं तो जब तक वो हाथों की उंगलियों के निशान रहते हैं, अगरचे साहिब कब्र गुनाहगार भी क्यों ना हो, परवरदिगार उसको अजाब नहीं करता। और जहां तक फूल रखना है कब्र पर, फूल जो है वो उससे कोई साहिब कब्र को कोई फायदा नहीं होता, वो हमारी तरफ से एक इजहार मोहब्बत है, एक इट्स अ वे टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट एंड लव कि भाई जो है वो हम वहाँ पर जो है ना रखते हैं। और जाहिर है अब कर्रमना बनी आदम जो है ना वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, और जो इस्लामी तौर पर तरीक़ेकार है मुस्तहब्बात है उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल जब मैयत को दफन के लिए ले जाए, जनाजे के आगे ना चलें उसके एहतराम के लिए, ये रिवायात की रोशनी में है। लेकिन ये अब ज़ाहिर फूलों को डालना और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो माशरती तौर पर हमने जो है ना वो बनाई हुई हैं, वाइला उसमें जो है ना उसका कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर वो कब्रों पर दाल फेंकी जाती है, ये चावल फेंके जाते हैं, वो दाल ये चावल फेंकना कोई दीन का हिस्सा नहीं है। दाल और चावल फेंकने का मकसद ये होता है कि ये जो जानवर परिंदे ऊपर जो है ना उड़ रहे हैं, वो जब यहाँ से दाल उठाएंगे या यहाँ से फॉर एग्जांपल जनाब जो है ना वो चावल खाएंगे तो उनके खाने का जो सवाब है इस मुर्दे को मिलेगा। वहीला चावल डालना कोई शरीयत में नहीं आया, हकामात में नहीं आया, या दाल डालना नहीं आया। ठीक है जी। चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कादम साहब आप सुनाए क्या हाल चाल है? दुआ चाहिए आपकी। साहब मुझे एक बात पूछनी थी। जी जी। यानी अगर फर्ज कीजिए हमने मॉर्गेज लिया मकान के लिए, ठीक है, और मॉर्गेज अगर हम इंतकाल कर गए और मॉर्गेज पेमेंट नहीं कर सके तो उसके लिए क्या है? यानी आपने जो है वो फॉर एग्जांपल उधार लिया ना, दूसरे मानों में मॉर्गेज या कोई भी उधार लिया, और अब इंसान जो है ना वो उसका इंतकाल हो गया और वो उधार नहीं दे सका, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि उसका क्या बनेगा, राइट? जी जी जी, ठीक। उसका आगाजान जो है ना वो सिंपल सी बात यही है कि जब इंसान उधार लेता है तो उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत यकीनन जो है ना वो ये है कि वो उसको पे कर सकता है और वो वापस करेगा। लेकिन अब जो है ना वो जिंदगी उसको मोहलत नहीं देती और उसका इंतकाल हो जाता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके मरने के बाद जो उसका तरका होगा तो उसमें से उसका उधार जो है वो दिया जाएगा, यानी विरासत तकसीम करने से पहले, क्योंकि इदारा ये फर्ज कीजिए वो मकान जो है अपने बच्चों को दे दिया तो वो उनका फर्ज है कि वो उसको वो कर्जे को अदा करे। बिल्कुल अदा करेंगे, ज़ाहिर है चूंकि वो आपकी गर्दन पर कर्जा है ना जो आपने जो है ना वो लिया हुआ। दूसरे मानों में अब वो जो मकान है ज़ाहिर है वो अगर वो पे ऑफ नहीं हुआ तो जो मॉर्गेज के पैसे हैं या तो वरसा अपने ऊपर तकसीम करेंगे, वहीला ज़ाहिर है वो उनके थोड़ी है। अब ज़ाहिर है वो तो नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना। अब बल्कि मॉर्गेज के हवाले से तो जो है वो ये होगा कि आपने फॉर एग्जांपल एक घर लिया $3 लाख का, अब आपने जनाब जो है $50,000 जो है वो डाउन पेमेंट दी है और उसके बाद आप मंथली जो है वो उसकी दे रहे हैं। अब लेट्स से कि $1 लाख पे ऑफ हो गया और $2 लाख जो है ना अभी बाकी है और खुदा ना खासा किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है। अब अगर उस शख्स का इंतकाल होगा तो ये जो $2 लाख की मॉर्गेज है, पहली बात तो ये है कि जो आपने कर्जा लिया हुआ, अब ये जो प्रॉपर्टी है, अब जो वरसा इसको तकसीम करेंगे, ठीक है ना, अगर वो उसको बेचेंगे तो वो बेचने से पहले ज़ाहिर है
وہ بینک کا قرضہ دے کر تو جو بھی پیسے ہوں گے اس کو ملیں گے نا. اور اگر اس کو بیچتے نہیں تقسیم کرتے ہیں تو جو وہ تقسیم کریں گے تو جس کے وہ حصے میں آئے گا وہ مورگیج بھی اس کے حصے میں آ جائے گا. لیکن واجب الادا ہے یہ, ڈیفینیٹلی واجب الادا ہے, یعنی واجب الادا ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورثاء کے اوپر کہ وہ کیا کرتے ہیں. چاہے وہ مسلمان کا پیسہ ہو چاہے انگریز کا پیسہ ہو. بالکل بالکل, یعنی جو ہے وہ اس میں اگر انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا فار ایگزامپل کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ مرنے کے بعد اب اس کو نہ دیا جائے تو یہ تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے ان کو دینا پڑے گا جس سے ادھار لیا ہوا ہے. کہا کہ جس سے بھی جو ہے وہ آپ وعدہ کریں پورا کریں, بے شک وہ کافر کیوں نہ ہو, اور اگر کوئی آپ کو امانت دے تو اس میں خیانت نہ کریں چاہے وہ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو. اور اسی طریقے سے جناب جو ہے نا ماں باپ کا احترام کریں چاہے وہ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے جو ادھار آپ کو کسی نے دیا ہے اور آپ کو اسے ریٹرن کرنا ہے. لیکن اب آپ کے ورثہ جو ہے نا وہ چاہیں تو اس کو کیری لون کریں, اور اگر وہ کیری کریں گے تو ظاہر آپ کی گردن سے اتر جائے گا, پھر ان کی گردن پر شفٹ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس کو کیری نہیں کرتے تو پھر ان کو بیچنا پڑے گا. اگر بیچیں گے تو پھر بھی ظاہر ہے پہلے بینک کے پیسے دے کر جو ہے نا وہ اپنا باقی کا جو ہے نا وہ لے لیں گے تو بھی آپ کی گردن پر نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ورثہ کے لیے قانونی طور پر بھی شرعی طور پر بھی جو ہے نا واجب الادا اور ان کو دینا ہوگا. لیکن فرض کیجیے اگر میرے بڑھنے کے بعد ہی اگر فوری اگر وہ انہوں نے پے آف کیا یا قسط پیمنٹ کرتے رہے تو وہ عذاب میرے پر ہے یا نہیں؟ اگر انہوں نے کیا کیا آغا جان, اگر قسط پر قسط دیتے رہے جیسے میں دے رہا تھا قسط, اگر وہ دیتے رہے قسط تو ہم عذاب میں رہیں گے یا قسط ادا ہو جانے کے بعد عذاب ختم ہوگا؟ نہیں دیکھیں نا, اگر تو وہ قسط دیتے رہتے ہیں تو پھر پہلا سوال تو یہ ہوگا نا کہ جو آپ کا گھر ہے اس کے اندر جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا. اگر جس کے وہ حصے میں آتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے, اب وہ قسط دے یا نہ دے آپ کی گردن سے خلاص ہو جائے گا معاملہ. اچھا وہ تو پھر ورثاء جو ہے نا ان پر ہے نا. یعنی آپ کے لیے صرف اتنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے کہ جب انسان قرضہ لے رہا ہو اس وقت اس کے نیت میں یہ نہ ہو کہ میں نے یہ جو لیا مجھے واپس نہیں کرنا. صحیح ٹھیک ہے نا جی. اب آپ نے لیا اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو یہ واپس کرنا اور واپس کر رہے ہیں, لیکن پروردگار نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا مہلت نہیں دی. تو اسی لیے واجب ہوتا ہے کہ آپ اپنی وصیت لکھ کے رکھیں. تو آپ اپنی وصیت کے اندر جو ہے نا وہ لکھ کے رکھیں گے کہ بھئی یہ میرا گھر ہے اور اس کا جو ہے اتنا مورگیج ہے اور اتنا بچ گیا ہے اور اتنا پے کیا گیا. اب جب ورثاء اس کو تقسیم کریں گے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پھر جب اس کو لے لیں گے جس کے بھی وہ حصے میں آئے گا, جتنا بھی حصے میں آئے گا, دے ول بی ریسپانسبل, آپ کی گردن سے خلاص ہو جائے گا. اچھا بڑی مہربانی, بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ. کچھ ہمارے عزیز ہے جو بہت بیمار ہیں جی, ان کے ساتھ دعا کروا دیجیے گا پلیز. ضرور. ان کا نام کیا آغا جان؟ ایک انڈیا میں ہے اور ایک پاکستان میں ہے, مجھے نام یاد نہیں ہے, ہمارے عزیز ہے. میں انشاءاللہ آپ کے لیے ان کے لیے دعا کر دوں گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی. تھینک یو جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی اللہ کا شکر, الحمدللہ رب العالمین. سسٹر آپ سنیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے, خیر وفیت سے ہیں؟ میں کینیڈا سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نوافل تو اس میں اگر ہم اپنی جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھیں تو مطلب نوافل کا ثواب بھی ہوگا, اور یہ کہ یعنی جیسے مغرب کی نماز ہے اس کے بعد نوافل پڑھتے ہیں تو وہ عشاء کی ادا ہوگی, یا جیسے عشاء کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں فجر کی یا کچھ کر کے؟ اس میں سسٹر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ پڑھ سکتی ہیں, یعنی نوافل کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں, اور بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے نوافل کی بجائے قضا نمازیں پڑھیں جو آپ کی گردن پر ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوافل کا بھی ثواب ملے گا, وہ آپ کی قضا ادا ہوگی, نوافل آپ کے جو ہے نا ان کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا, چونکہ ظاہر آپ نوافل کی جگہ قضا پڑھ رہی ہیں. اچھا, لیکن جو ہے نا وہ روزے کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اگر آپ نے رجب اور شعبان کے روزے رکھنا ہو تو اگر آپ کی گردن پر قضا روزے ہوں تو آپ رجب اور شعبان کے مستحبی روزے نہیں رکھ سکتی.
تو اس لیے کہا کہ رجب اور شعبان میں ان مستحبی روزوں کی بجائے اپنے قضا روزے رکھیے. تو جب آپ قضا روزے رکھیں گے تو آپ کو مستحب روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا, ماہ رجب کی جو فضیلت ہے اس میں ثواب ملے گا, یعنی ماہ رجب میں جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے. اور اب چونکہ آپ اپنا قضا روزہ ماہ رجب میں رکھ رہی ہیں تو ماہ رجب کی وجہ سے ثواب ملے گا. خوب, اسی طریقے سے اگر کوئی نماز شب میں, مطلب صبح فار ایگزامپل نماز فجر سے پہلے 8 رکعت نماز کی جگہ جو ہے نا 2 قضا نمازیں پڑھ لیتا ہے, تو اب اگر اس نے دو قضا نمازیں پڑھی ہیں تو اس کی قضا ادا ہوگی, اس کو 8 رکعت نماز نوافل کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ثواب ضرور ملے گا کہ وہ نماز شب کے وقت میں یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت کی فضیلت کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے نماز مغربین کے بعد یا نماز عشاء کے جو نوافل ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ قضا نماز پڑھی تو آپ پڑھ سکتی ہیں, کوئی اشکال نہیں, آپ کی قضا دور ہو جائے گی, آف کورس بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے آپ کو جناب ڈبل فائدہ ہوگا کہ آپ کو نوافل کا کیسے ثواب ملے گا جب آپ نے پڑھے نہیں نوافل. ایک ذاکرہ ایسے میں پڑھا تھا کہ اگر آپ جیسے نماز کے بعد کوئی سی بھی دوسری نماز پڑھ لیں جیسے شکرانے کی یا کوئی بھی ہدیہ والدین تو آپ کو نوافل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کی جگہ لے لے گی. تو کیا ایسا بھی ہے؟ نہیں, وہ ہاں دیکھیں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اگر آپ نماز مغفرت پڑھتے ہیں, نماز والدین پڑھتی ہیں, یا فار ایگزامپل جو ہے نا وہ کوئی بھی آپ نماز جعفر تیار ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو نوافل کی جگہ لے گی, اس لیے کہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے نا. تو نوافل کا مطلب جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ سنت رسول ریکمینڈڈ نمازیں, اور وہ ریکمینڈڈ نماز کچھ بھی ہو سکتی ہے, تو وہ تو لے گی, وہ تو بات جو ہے نا وہ صحیح ہے. مطلب جگہ لے گی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا, ظاہر ہے چونکہ آپ نے آؤٹ آف وے جا کر جو ہے نا نوافل پڑھے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے جو نماز آپ کی گردن پر قضا ہے, جو واجب ہے اور اس کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے, ان کو اگر آپ ان نوافل کی جگہ پڑھیں گی تو نوافل کے پڑھنے کا ایکسٹرا ثواب نہیں ملے گا آپ کو, آپ کی قضا نماز دور ہو جائے گی. لیکن آپ فار ایگزامپل آ جاتے ہیں جناب کہ کہا جی کہ 4 رکعت نماز جو ہے فار ایگزامپل آپ نے نماز مغربین کے بعد پڑھنی ہے 2 رکعت کر کے, اب اس میں آپ جو ہے نا نماز غفیلہ پڑھ لیں, کوئی نماز جعفر تیار پڑھ لے, کوئی نماز مغفرت والدین پڑھ لے, اب آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ ان کی ذاکرہ کی یقیناً صحیح ہوگی. آئی بلیو کہ انہوں نے یہی کہنا چاہا ہوگا کہ وہ جو ہے نا ان کی جگہ لے لیں گے, چونکہ آپ کو 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں 2 کر کے, اب ان کا آپ عنوان کوئی بھی رکھ لیں, اس سے جو ہے نا وہ آپ کو ثواب ملے گا, ڈیفینیٹلی ملے گا. اچھا ایک سوال اور تھا میرا, یہ جو بلغ منزلہ کی آیت ہے تو اس میں جو سمجھی ہوں ایسا ہی ہے کیا کہ جیسے کہ اللہ میاں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 1,24,000 پیغمبروں کی جو محنت ہے وہ برباد نہ ہو, کہ رسول کے بعد ان کے جانشین کا اعلان ہوتا ہے تو قیامت تک وہ سارے جانشین جو ہیں وہ اس کی حفاظت کریں گے, یعنی جو رسول اللہ تو دین کو لائے ہیں لیکن اس کو حفاظت کرنا تو ان کے جانشینوں کا کام ہے, تو اس وجہ سے اس آیت میں زیادہ تنبیہ کی گئی ہے مولانا. یقیناً وہ ایک پیکج ڈیل ہے, اس لیے کہ نہ فقط یہ کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کریڈیبلٹی, اس لیے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیر میں وعدہ کیا تھا. جب دعوت ذوالعشیر ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جو بھی آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا, وہ میرا وزیر ہوگا اور میرا جانشین ہوگا. اب ظاہر ہے اگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کرتے ہیں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ, 3 مرتبہ فرمایا, بٹھا دیا گیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر کہا کہ انا یا رسول اللہ, تو اب ظاہر ہے یہاں پر جو ہے نا عہد و پیما ہو گیا ہے. اب ایک وعدہ ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو انہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے کیا ہے. اب مشروط ہے کہ اگر وہ نصرت کرے تو طول تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے نصرت رسول خدا کی ہے. جب مولا کائنات نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ اب رسول خدا کو باہر صورت اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو پھر لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ جب رسول خدا نعوذ باللہ کمزور تھے, انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اور اب ظاہر ہے جب طاقت آ گئی تو جناب وہ اسی طرح سے چھوڑ کر چلے گئے اور اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو جب رسول خدا ایک اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو پھر وہ جو وعدے ہمیں دیے کہ نماز پڑھو اسے جنت ملے گی, جھوٹ نہ بولو اس سے ثواب ملے گا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو پھر جنت اور جہنم کا تو پھر سارے کا سارا مشکوک ہو گیا نا. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو رسول خدا سے پہلے جو ہے نا وہ تشریف لائے, ان سب کی محنتیں جو ہیں ان کا دار و مدار بھی یہاں پر اس
تکمیل دین کی سند پر تھا. جب اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا. وہ کب مکمل کیا ہے؟ جب اعلان ولایت علی بن ابی طالب ہوا ہے. جب اعلان ولایت علی بن ابی طالب ہوا تو ایک تو نبوت کا چیپٹر کلوز ہو گیا کہ اب ختم نبوت مہر لگ گئی کہ اب نبوت ختم امامت شروع. ایک تو یہ گارنٹی ہوگی, اور دوسرا یہ کہ 1,24,000 انبیاء کی جو محنت تھی اس کا ثمر جو ہے نا وہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ سند جو ہے وہ اکمال دین کی مل گئی. اور اب ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ مطلب تاکید جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نہ کیا تو پھر 1,24,000 پیغمبروں کی محنت گئی, رسول خدا کی اپنی محنت گئی, اور ہر چیز برباد نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے سسٹر؟ صاحب بس ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہی تھی میں. کل جو میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے زیارتوں پہ جانے کا کہ زیارتوں پہ جانا بہتر ہے زیادہ مرتبہ یا ہاں نہیں وہ میں جی میں نے ایسی خاصہ میری نہیں مجھے پتا ہے, میں نے ایسی جو ہے نا وہ کہا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اتنی زبردست بات ہے کہ آپ اتنے وہاں اتنے سارے لوگوں کی آواز وہاں روزے میں ڈائریکٹ جاتی ہے, اور ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے, میں بھی کر چکی ہوں کال کہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں اور میں مولا سے کو سلام پیش کر رہی ہوں. آپ کی وساطت سے آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے آپ کو, اور جس طرح لوگ رو رو کے سلام پیش کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کو کس قدر تقویت محسوس ہو رہی ہے. یہ تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, زبردست. اور ولایت ٹی وی بھی ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. یہ تو سوال ہی نہیں میرے دماغ میں کبھی بھی آ بھی نہیں سکتا. نہیں ویسے مجھے پتا نہیں میں نے ایسی جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ دفعہ زیارت پہ جاؤں یا میں کسی کی مدد کر دوں کہیں غلط تو نہیں کروں گی میں, ایسا یہ میں اپنے لیے سوچ رہی تھی. جی نہیں شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ, السلام علیکم, تھینک یو, خدا حافظ. سسٹر مجھے پتا ہے میں نے تو ایسی جو ہے نا وہ میرے اپنے ذہن میں یہ بات آ گئی, چونکہ بعض مومنین, سب نہیں, بعض مومنین میں نے دیکھا ہے کہ ان کا کوشچن آتا ہے, بعض کے ذہن میں یہ ہے, بعض مومنین نے مجھے کہا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہا کہ مولانا آپ مطلب جو ہے نا فار ایگزامپل ہر مہینے جاتے ہیں تو آپ یہی پیسے ولایت ٹی وی میں ڈال دیں, اتنی ضرورت ہے ولایت ٹی وی کو, پیسے نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, بالخصوص وہ لوگ جو جانتے ہیں ہماری سچویشن کیا ہے. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا مطلب بعض اوقات یہ مشورہ دیا ہے, تو پھر میں ان کو جو ہے نا یہی کلیئر, تو جب آپ نے سوال کیا میں نے کہا چلیں اٹس اے گڈ کیا کہتے ہیں اچھا موقع کہ میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات تکلیف دے رہا ہوں آپ کو. جی کوئی بات نہیں. ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ میں صبح میں ہر روز میں قضاء عمری نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. قضاء عمری نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نماز شب پڑھتا ہوں. صحیح ہے. تو اب یہ بتائیے کہ وہ نماز شب جو میں پڑھتا ہوں وہ کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں, یا اس نماز شب کے بدلے میں میں قضاء عمری پڑھوں. آغا جان وہی بات جو میں نے پہلے بھی بہن کو عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز شب ہے, جو نافلہ شب ہے, اس کی اپنی بہت اہمیت ہے خوب, لیکن اب ظاہر ہے جو انسان کی قضا نماز ہے وہ انسان کی گردن پر واجب ہے. اس لیے بعض مطلب بزرگان جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب نماز شب پڑھیں تو نماز شب کی جگہ پر قضاء عمری پڑھ لیں, چونکہ وہ آپ کی گردن پر قضا قرضہ ہے, وہ ادا ہو جائے گا. میں نے ایک مطلب قضاء عمری پڑھ لیا پھر دوبارہ پھر وہی نماز شب کی جگہ پہ وہی قضاء عمری پڑھوں. نہیں اب کیا ہے, لیکن میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے قضاء عمری نماز شب کی جگہ پر پڑھی تو قضاء عمری تو ادا ہو جائے گی, لیکن آپ کو نماز شب کا ثواب نہیں ملے گا, یہ ذہن میں رکھیے. اچھا. اس لیے جو آپ کرتے ہیں وہ بہترین ہے کہ اگر آپ قضاء عمری پڑھے اور اس کے بعد نماز شب پڑھے تو اب کیا ہوگا کہ قضاء عمری بھی ادا ہو گئی اور نماز شب کا آپ کو ثواب بھی ملا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مشورہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس اتنا ہی ٹائم ہو یا جتنے پاس اتنی ہی ہمت ہو کہ وہ صرف نماز شب جتنا جناب ٹائم صرف کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل, تو ان کو یہ کہا جاتا ہے. اس میں بھی میں آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بہتر ہے قضا ادا کر لو, کیوں, اس لیے کہ نماز شب جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اب اگر کوئی شخص نماز شب کی جگہ پر قضاء عمری پڑھتا ہے تو اس کو نماز شب کے وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا, نماز شب کے نافلہ کا ثواب نہیں ملے گا اسے. اچھا. تو آپ جو کرتے ہیں وہ بہترین ہے کہ آپ جو ہے فار ایگزامپل, چونکہ یہاں پر پھر وہی بات ہے نا کہ جو اب یہ انسان کا اپنا قصور ہے نا کہ انسان نے قضا کی ہے, تو جب انسان نے قضا کی ہے تو اس کو تو اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے.
اب اگر وہ اس ادا کو نافلہ کی جگہ پر کرے گا تو ظاہر نافلہ ہاتھ سے چلے جائیں گے. جی جی. تو لیکن ایک دن کی نماز پڑھنے سے تو ہمارا قضاء عمری ادا نہیں ہو جاتا نا. تو اگر ہم ایک مرتبہ قضاء عمری نماز پڑھ لیا, ایک دن کی نماز پڑھ لی, اور دوسرے اس کے پڑھنے کے بعد ہی میں نے وہ نماز شب پڑھا, تو نماز شب میں بھی ہم قضاء عمری کی نیت کر کے نماز پڑھ لیں. اگر آپ نماز شب میں بھی قضاء عمری کی نماز پڑھ لیں گے اور نیت کر لیں گے تو کر سکتے ہیں آپ. لیکن اب آپ جو ہے نا وہ فار ایگزامپل یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں قضاء عمری پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے نماز شب کا ثواب مل جائے, یہ نہیں ہوگا. ہاں, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو 8 رکعت نماز نافلہ ہے اس کی جگہ پر 2 رکعت نماز قضاء عمری پڑھ لیں, اور جو 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر ہے وہ الگ سے آپ جو ہے نا وہ نماز شب کی نیت سے پڑھ لیں, تو بھی آپ کو نافلہ نماز شفع اور وتر کا ثواب مل جائے گا. اور نماز شب کے وقت وہ جو فضیلت ہے اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا. رائٹ. تو یہ جو ہے نا وہ ایک بہترین طریقہ کار ہے انشاءاللہ. اچھا, وہ میرے 2 بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت بیمار ہیں. ایک کا نام ہے سید حسن کاظم اور دوسرے کا نام ہے سید سجاد کاظم. سید حسن کاظم اور سید سجاد کاظم, بہت یہ دونوں بہت بیمار ہیں, ویل چیئر میں چل رہے ہیں آج کل, اور وہ چاہ رہے ہیں زیارت کرنے جانا ہے لیکن اس پہ مجبوری ہو گئی, اسے زیارت کرنا نہیں جانے پا رہے ہیں. پروردگار ان کو دعا کرا دی وہ صحتیاب ہو جائے تاکہ وہ جا سکے. میں ڈیفینیٹلی دعا کروں گا کہ پروردگار ان کو شفاء کامل عاجلہ عنایت فرمائے اور انشاءاللہ تندرستی اور طول عمر بابرکت عنایت فرمائے انشاءاللہ. آمین. بڑی مہربانی. تھینک یو. جزاک اللہ. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. تو بہرحال یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے نا جو نافلہ ہیں, دیکھیے نافلہ جو ہے نا وہ ریکمینڈڈ, وہ واجب سے ایکسٹرا ایک چیز ہے. اب چونکہ ظاہرہ وہ ایکسٹرا اسی لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے, یعنی بعین معنی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے. میں نے پھر اس کی نا اوور ٹائم کی طرح کہ اب آپ کے اوپر جو ہے نا وہ 4 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے, لیکن کہا کہ نہیں, اب 4 رکعت سے علاوہ جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کا ثواب آپ کو ظاہر ہے وہ کئی گنا ملے گا. لیکن اب کوئی شخص جو ہے نا اس میں بھی چاہے کہ اپنی قضا, تو جب وہ قضا نماز پڑھے گا تو قضا آلریڈی واجب کی طور پر آپ کی گردن پر ہے. یعنی اگر کسی شخص کی گردن پر قضا نماز ہے تو اب ظاہر ہے یہ قضا جو ہے وہ واجب ہے, اور جو واجب ہے تو اگر آپ نے نافلہ کی جگہ پر پڑھی تو وہ ایکسٹرا پڑھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا نا آپ کو, اس لیے کہ آپ نافلہ کی بجائے یعنی نافلہ کی جگہ پر, لیکن نافلہ کی جگہ پر سے مراد یہ ہے, اس کو میں یوں عرض کروں کہ آپ کے ذمہ جو ہے نا وہ قرضہ ہے $50 کا فار ایگزامپل. اب آپ جو ہے نا وہ $50 کا گفٹ لے کر چلے جائیں, کہیں جی بھائی صاحب یہ میری طرف سے گفٹ ہے, وہ کہے گا بھائی صاحب یہ گفٹ ہے, یہ وہ $50 آپ کہیں جو آپ کی مرضی کیا مطلب, اگر تو آپ میرا قرضہ واپس کر رہے ہیں تو پھر یہ گفٹ تھوڑی ہوا, یہ تو میرے پیسے, اس کو آپ لپیٹ کے لے آئے فار ایگزامپل, آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس میں اچھے ریپ کے اندر لو جی یہ تحفہ, تو وہ کہے گا بھائی صاحب یہ تحفہ تھوڑی, آپ کہ نہیں جی جیسے آپ کی مرضی جو بھی سمجھ لیں, بھائی جو بھی کیا سمجھ لوں, کیوں, اس لیے کہ اگر تو یہ گفٹ ہے تو بھائی صاحب وہ $50 پھر آپ کی گردن پر رہیں گے. اگر آپ گفٹ دے رہے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ جی جزاک اللہ, کیا بات ہے جناب, کیا اچھے بھائی ہیں مومن جناب, میرے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں, تو آپ کو میں شکریہ ادا کروں گا, سب کچھ کروں گا, قربون و صدقے جاؤں گا, رائٹ. لیکن یہ سب کرنا کیا وہ جو $50 آپ کی گردن پر قرضہ اس کو معاف کر دیے گا؟ نہیں کرے گا. باہیں نہیں, کسی کی گردن پر نماز واجب ہے قضا, اب اگر وہ جو نماز اس پر قضا واجب ہے وہ چاہے کہ اس کو جو ہے وہ فار ایگزامپل گفٹ کے ٹائم پر مستحب کی جگہ پر نافلہ کی جگہ پر پڑھ دے, تو اگر وہ نافلہ کی جگہ پر پڑھے گا تو پھر یہ وہی قرض ہوگا جو ادا کر رہا ہے, پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ یہ گفٹ دے رہا ہوں جس کا مجھے ایکسٹرا ثواب ملے گا, رائٹ. لیکن ہاں ایک مرتبہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے بھی کاظم صاحب نے پہلے کہا ہے کہ وہ پہلے قضا نماز پڑھتا ہے کہ بھائی جی یہ میرا $50 قرضہ, اس کے بعد پھر نیا گفٹ دیتا ہے کہ آغاز اب یہ میری طرف سے گفٹ ہے, تو اب کیا ہوگا, اس کا قرضہ بھی واپس ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ اب یہاں پر نافلہ نماز شب کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ جو ہے وہ مطلب طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن پھر اس کی جو ہے نا وہ جزیات کو اگر انسان سمجھتا ہے, بریک ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا,
جب آپ ٹکٹ خریدتے ہیں تو اس میں بریک ڈاؤن جو ہے نا دیا ہوتا ہے کہ کون سی ٹکٹ کتنے کی، اس میں ٹیکس کتنے ہیں، یہ سارے کے سارا. اسی طریقے سے ہر عمل کا بریک ڈاؤن ہے، ہر عبادت کا بریک ڈاؤن ہے، جسے سٹرکچر بھی کہا جاتا ہے. جیسے نماز کا ایک سٹرکچر ہے، ایک بریک ڈاؤن ہے اس کا نا، اور اسی اجزاء کو سمجھنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وضو کے حوالے سے جو ہے نا وہ پہلی مرتبہ واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، تیسری دفعہ جو ہے نا وہ حرام بھی ہے. تو اصل جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ انسان اگر اس بریک ڈاؤن کو سمجھ جائے کہ کون سی چیز واجب ہے، کون سی مستحب ہے، تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ نماز شب جو ہے، نماز شب کا پڑھنا اور نماز شب کا جو وقت ہے وہ بھی فضیلت کا وقت ہے. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز شب کے وقت اپنی قضا نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ نماز شب کے وقت کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن نماز شب کے نافلہ کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جو ہے نا وہ قضا ادا ہو جائے گی. اور اس سے پہلے بھی جو بہن نے عرض کیا، بہن کی خبر میں نے عرض کیا تھا، میں ایک مرتبہ پھر اس کی جو ہے نا وہ تشریح کرتا جاتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آف کورس اٹس ناٹ ان مائی مائنڈ، لیکن بعض مومنین اور مومنات جو ہے وہ ان کو اس بات کا مطلب ایک سوال ہوتا ہے اور وہ مجھ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، جس کی کہ میں نے کل بھی تفصیل کے ساتھ تشریح کی تھی اور آج بھی اشارتاً میں نے جو ہے نا ورز کیا ہے کہ جو سفر کربلا ہے ہمارا، جو سلام یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ مجھے اپنی جیب سے جو ہے یا ولایت ٹی وی سے، مطلب ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل دائرہ وہ میری جیب اور ولایت ٹی وی آف کورس اٹس ٹو سیپریٹ تھنگس، مطلب ایک میرے اپنے ذاتی پیسے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ ولایت ٹی وی کے فنڈز ہیں. خوب اب اگر جو ہے نا ولایت ٹی ویز کے فنڈز ہیں تو ان کو بھی اگر میں جو ہے نا وہ جن کاموں کے لیے خرچ کرتا ہوں، آف کورس آئی ایم ریسپانسبل اینڈ آئی ایم آنسریبل. تو یہاں پر جو ہے نا وہ اس سفر کے لیے حتیٰ ولایت ٹی وی کے فنڈز بھی استعمال نہیں ہوتے، اور یقیناً دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ظاہر ہے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو افورڈ. اور جو ہے نا وہ تو سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پروردگار بھلا کرے، مومن کا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی پوری فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو ہے نا وہ یا اللہ. تو وہ جو ہے نا وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹوٹلی اسپانسرڈ ہوتا ہے، اور اس میں یقیناً جو ہے نا وہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک پارٹ متقبل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ظاہر ہے ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ سارے کے سارا مہمان حرم امام حسین علیہ السلام ہوتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے نا باقی خرچہ جو ہے وہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، پروردگار آپ کے نام سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستین؟ الحمدلله. میتونم صحبت کنم فارسی؟ بله بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم خواهر عزیز، بفرمایید. آیا اسم دختر آدم میتونه مهدیه یا حسنات بذاره؟ اسم اسلامی اگر نیست؟ مهدیه که اسلامی هست، بعدش چیه؟ متوجه نشدم. حسنات. عصمت. حسنات، بله. تو فیلم حضرت یوسف اسم خانم حضرت یوسف بود. خب بعضی میگن اسلامیه، بعضی میگن اسلامی نیستش. حالا ببینید تمام انبیاء علیهم السلام حتی قبل از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که تشریف آوردن همشون اسلامی بودند، یعنی مطمئنا اسلامی بودند. حالا ان الدین عند الله الاسلام، خداوند متعال میفرماید که پسندیده مذهب پیش پروردگار اسلام هست. حضرت یوسف علیه السلام اگر زنشون، یعنی چون ما میخوایم که اسمای معتبر و متبرکی داشته باشیم، اسلامی مین همینه دیگه که مثلا یک اسلام یک اسمی که متبرک است و معتبر هست و محترم است پیش پروردگار. مطمئنا اگر اسم زن حضرت یوسف علیه السلام که نبی برحق پروردگار بودن هست، اگرچه بعد از اسلام ما در تاریخ او رو نمیبینیم، محترم و متبرکه، هیچ مشکلی نداره، میتونید شما بذارید. میشه معنای مهدیه رو بهم بگین؟ معناش چیه؟ مهدیه که ببینیم، مهدیه که اصلش در از هدایت دیگر، یعنی چجوری بگم، مهدویت، مهدیه جای هدایت، نظریه مهدویت، مهدی اصلا
هدایت کننده. خب مهدی یه جایی که جایی هدایت باشد، منبع هدایت باشد، از جایی که هدایت رشد کنه، هدایت بیاد برون، خب مشکلی نداره دیگر. اگر مثلا اسمش رو بذارید هیچ مشکلی نیست. مهدیه که من خیلی شنیدم در ایران اسم مهدیه هست، خیلی هم میذارم. من پرسیدم چند جا بهم گفتن اسم اسلامی نیستش. بعد از من گفتم من از مولانا میپرسم، اگه اسم اسلامیه میذارم، اگه نیستش عیب نداره. مشکلی نداره. من خیلی ها را دیدم مهدی اسمشون هست و میذارند و اصلا هیچ ربطی با این که غیر اسلامی باشه نداره، مگر این که حالا یک کسی یک دلیل دیگری داشته باشه که باید بدونیم اون دلیلشون چیه که میگه مثلا اسمش اسلامی نیست. چون ببینید خواهر عزیز، عرض میکنم که بعضی اسمهایی که خدا نکنه مثلا بالفرض قضیه مشابهی با مشرقین و کفار داشته باشه، مشابهت، مثلا یه اسمی باشه که لات و منات، حالا این اسمای بت‌های مشرقین بود، اونجا یه خورده اشکال میاد. ما وقتی میگیم غیر اسلامی یعنی نکنه اسمی باشه که دیگر اون مشابهت با کفار و مشرقین یا حتی مثلا خدایان اونا داشته باشه، ولی مطمئنا مهدی اینطوری نیست، مطمئنا اینطوری نیست. خیلی خوب. یه سوال دیگه هم داشتم. رد مظالم با چه کسی داده میشه؟ رد مظالم هر کس که مستحق زکات است میتونی بهشون رد مظالم هم بدید. آیا برای مرده داده میشه یا برای زنده؟ هم برای زنده میتونی بدید، هم میتونی برای مرده بدید. به نهیت داده میشه؟ اگه نه اسمشو باید ببری بگی که همین چیز، مثلا برای رد مظالم برای این مرده اسمشو بگیری باید بدی، یا برای هر کس که دادی میشه؟ شما وقتی میخواهید بدید اولا که خب مطمئنا اگر یک کسی بر کسی یک ظلمی کرده از طرف اون باید بدید. حالا مثلا رد مظالم همینه که یک کسی اومده خدا نکنه به یک کسی ظلمی کرده، حالا پیداش نمیکنه، میخواد رد مظالم کنه که روز قیامت، روز محشر وقتی رفته پیش خداوند متعال با اون طرف شکایت کرده دیگر اون موقع یخش نگیره. خب حالا شما از طرف کسی که میخواهید بدید لازم نیست که به زبون بیارید، ولی در دلتون نیت باید باشه، بگید که این پول را میدم از طرف فلانی به عنوان رد مظالم. خب اون باید تو ذهن شما باشه وقتی مثلا میخواید پرداخت کنی که از طرف فلان به عنوان رد مظالم، از طرف خودم به عنوان رد مظالم. بله باید بگید. وقتی شما میگید اون موقع معتبر میشه، و الا مثلا میشه یک صدقه چی میگن جنرال، دیگه مثلا یه صدقه میدی که خوب فی سبیل الله هست ولی به جز اون رد مظالم حساب نمیشه. نه. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. خداحافظ. الحمدلله رب العالمین. بر صورت همینجا فرصت را غنیمه شمرده به دوستان فارسی زبون هم عرض میکنم. بر صورت ما همینطوری که برنامه سلام یا حسین به زبانهای مختلف داریم که حتی دوستان اگر به زبان فارسی و عربی هم زنگ میزنن ما در خدمتشون هستیم، سعی میکنیم به هر صورت که در خدمت اینها باشیم. همینطوری این برنامه نور ولایت هم اگرچه من بیشتر اردو صحبت میکنم و سعی میکنم که توش قاطی بشه انگلیسی که بیشتر مردم بفهمند، ولی به هر صورت اگر کسی به زبان دیگری هم سوالی داشته باشه ما در خدمتشون هستیم و به هیچ وجه من الوجود سعی نکردیم که مثلا اینجا اگر کسی به زبان فارسی صحبت کنه، اگرچه به هر صورت فارسی من همینه که هست، حالا اگر این فارسی من قابل فهمی است، مفهوم است و دوستانی رو متوجه میشن میفهمند، اشکالی نداره، شما میتونید زنگ بزنید و سوال کنید، ما هم در خدمت شما هستیم تا اونجایی که توانستیم جوابش رو میدیم. به هر صورت یاد اون روزا بخیر که ما هم همون شبکه جهانی ولایت 2-3 سال در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم یک سره بودیم. حتما یادتون هست دیگر با همون فارسی شکستمون خدمت میکردیم و سعی میکردیم هر روز برنامه اجرا کنیم و چه جنجالی بود واقعا، چه سوالهای عجیب و غریبی و واقعا این خسته کننده و یه چیز عجیب و غریبی بوده، ولی به هر صورت حالا الحمدلله رب العالمین ما یه خورده از اون جنجال اومدیم بیرون و واقعا به زبان اردو که صحبت میکنیم به زبان اردو دوستان پاکستانی و هندی و اهل زبان اردو همشون سوالهای فقهی و اخلاقی و عقیدتی و باور بفرمایید که در این چند سال یک موردی که بیاد توهین کنه یه بد بگه ندیدم. یعنی 3 سال 4مه من یک مورد کوچکش هم ندیدم. همه الحمدلله مثل یه خانواده ما اینجا صحبت میکنیم و هر روز هم در خدمتشون هستیم و بالاخره
سوال میکنن و بحث میکنیم و صحبت میکنیم و سوالش رو جواب میدیم و بعدش هم دیگه همینطوری تبصره میشه و دیگه مثل یه خانواده که احساس میکنیم یه خانوادگی بزرگی هستیم، هر روز همینطوری و واقعا روزی که نمیم دلم تنگ میشه برای دوستان خودمون و همینطوری دوستان هم متقابلا هست. ولی به هر صورت من ندیدم که یکی مثلا بیا توهین کنه بعد بگه و اینا. الحمدلله خدا را شکر واقعا لطف پروردگار است. ولی به هر صورت بعضم خیلی دوستان من میبینم ایمیل میکنن، زنگ میزنن، صحبت میکنن، میگن برگردیم و 2 مرتبه فارسی هم شروع کنم و میگم نه حالا دیگه الحمدلله نیازی نیست. ما دیگر واقعا فکر نمی کنم که بتونیم دیگر خدمتی به دوستانی بکنیم، چون الحمدلله ماشاءالله به فارسی فصیح و به زبان فارسی فصیح و ماشاءالله کانال ها زیاد هست و ماشاءالله علما و بزرگان و روحانیون و دیگر اشباح شده. اگرچه یه چیزی را بعضا من احساس میکنم اون این است که در خود نورت امریکا، تو این کمیونیتی نورت امریکا، به وقت نورت امریکا که مثلا تو اینجا این وقت باشه که بهش بتونیم بگیم پرایم تایم، شاید هنوز به اون صورت برنامه‌های زنده نیست که باید می بود، ولی به هر صورت بازم اشباح هست دیگه، هیچ مشکلی نیست. anyway ممنون، متشکر خواهر عزیز، شما برای ما دعا بفرمایید، ما هم برای شما دعا میکنیم ان شاء الله العزیز و همینطوری در خدمت شما هستیم ان شاء الله. خداوند متعال زحمات همه ما را بپذیرد و به همه ما اجر فراوانی نصیب بفرمایید ان شاء الله. ممنون، متشکر. Let's continue our rest of the program. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام صاحب، آپ کی فارسی اتنی اچھی ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو آپ اہل بیت کے جو اشعار ہیں اقبال کے، علامہ اقبال کے، وہ کبھی کبھی ہمیں اس کا بھی ترجمہ کر کے سنا دیا کریں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اگر ہم نے یہ فارسی کے اشعار شروع کر دیے اور فارسی شروع ہو گئی نا، تو پھر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پھر جو اردو والے دوست ہیں نا، آپ کو کوئی ٹائم ہی نہیں ملے گا کال کر کے بات کرنے کا. چونکہ مجھے یاد ہے میں نے 2-3 سال فارسی کے پروگرام کیے ہیں اور فارسی کے پروگراموں میں یہی ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ مطلب فل جو ہے نا وہ صرف فارسی ہی کی کالز ہوتی تھی، ہمارے افغانی برادران اور ایرانی برادران. اب کیا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل جیسے کربلا ٹی وی پر جو سلام یا حسین پروگرام ہوتا ہے نا، اس پر ہم نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. یعنی ہم نے جو شروع کیا تھا وہ تو ظاہر نارتھ امریکہ کے لیے شروع کیا، اور پھر جو شروع کیا تھا وہ ہم نے انگلش میں شروع کیا کہ بھائی انگلش، بلکہ مجھے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نارتھ امریکہ کے مومنین سے بھی کہتا کہ انگلش میں بات کریں، لیکن ایونچولی اب ہوا کیا ہے کہ اس وقت 90% جو ہے پاکستانی ڈومینیٹ کر گئے. آپ نے دیکھا ہوگا، اور ظاہر ہے کربلا ٹی وی والے، حرم امام حسین والے بھی احترام کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بندے نے مجھے وہیں پر جو ہماری ٹیم ہے نا، مطلب جو پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، تو انہی میں سے ایک 9-10-12 افراد ہوتے ہیں مطلب ایک پروگرام کے لیے. وہاں پر 8-9 کیمرہ مین ہیں، 5-7 کنٹرول روم کے اندر ہوتے ہیں، اور ہر شعبے کا دائرہ الگ سے بندہ، مطلب آڈیو کا، ویڈیو کا، ایڈیٹنگ کا، ٹائٹلنگ کا، ٹیلی فون کا. تو وہ سارے ماشاءاللہ کو 9-10 لوگ جو ہے نا صبح وہاں پر اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ سید یہ سب پاکستان سے کالیں آ رہی ہیں تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے، وائلہ مطلب مجھے ڈر ہے کہ کہیں مطلب جو ہے نا یہ کہیں کہ یہ تو ایک ہی کمیونٹی جو ہے نا وہ لگی ہوئی تو اچھا نہیں رہے گا. میں نے کہا خیر we'll see what happens, you know, I mean. تو وہ کیا کرتے تھے، میں نے دیکھا شروع میں ابھی بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ مطلب 6 کالیں جو آتی ہیں نا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی کال جو ہے نا ان کو مطلب زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں، مطلب کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑا وقفہ جو ہے نا بیچ میں آ جائے. تو وہاں پر جو ہے نا لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں، سید حیدر جلو خان جو ہے نا اور وہ دے آر ہیپی، اور انہوں نے کہا نہیں آقا یہ تو مطلب اچھی بات ہے، بلکہ اور دے آر ٹرائنگ ٹو مطلب جو ہے نا وہ لوگوں کو انوالو کرنے میں، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو میں آپ کو بعد میں جو ہے نا وہ بتاؤں گا. تو خلاصہ جو ہے نا وہ دیکھا کہ آپ نے کیسے کنٹرول کر کے نا وہ ڈومینیٹ ہو گئے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی ہم نے فارسی کے اشعار اور یہ باتیں شروع کر دی نا تو پھر forget about our own community، جو میں نہیں چاہتا ہوں. اس لیے کہ یقیناً جو ہے نا فارسی زبان میں تو 20 چینلز موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا سورس ہے، that's the only one. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضور، یا علی مدد. یا علی مدد. مصفی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر وفیت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے قبلہ. ماشاء دعا ہے اللہ، آپ لوگوں کی سب مومنین کی دعا ہے جزاک اللہ. الحمدللہ خیریت سے ہوں.
آپ کہنے سب خیریت بچے وغیرہ؟ الحمدللہ رب العالمین، لطف پروردگار ہے آپ لوگوں کی، آپ سب مومنین اور مومنات کی دعائیں ہیں اور خدا کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ جی، ہم آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ قیبری یا علی، نعرہ صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، ولایت ٹی وی زندہ باد، زندہ باد، حیدری یا علی، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، تھینک یو، جزاک اللہ، یا علی مدد، یا علی مدد۔ مسعود سید صاحب بہت عرصے سے جناب جو ہے نا وہ غیر حاضر ہیں اور غائب ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن جو ہے وہ مسعود سید صاحب 2 مرتبہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ بہت عرصہ ہو گیا ان کی آواز کو سنے ہوئے، اللہ کرے کہ خیر و عافیت سے ہوں اور کوئی کسی قسم کی ان کو پریشانی جو ہے نا وہ نہ ہو۔ تو پہلے تو وہ ریگولرلی جو ہے وہ آتے تھے، ابھی ماجد موسی صاحب کے نعروں کو سن کر جو ہے نا وہ مجھے یاد آیا کہ وہ جو ہے نا وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو اگر مسعود سید صاحب آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں اور آپ تک یہ پیغام پہنچے تو آپ سے گزارش ہے کہ کبھی جو ہے نا ضرور تشریف لائیے اور جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو رونق بخشیے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، سلام علیکم اللہ۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میرے پاس آئی بلیو کہ 10-1 منٹ جو ہے نا شاید اور ہیں، 10 سے 15 منٹ، تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ویلا پھر آپ سے جو ہے نا وہ اجازت چاہیں گے اور پھر ہمارا یقیناً کل جو ہے نا وہ پروگرام ہوگا اور دین آف کورس انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کی خدمت کرتا چلوں کہ پرسوں ہماری جو ہے نا وہ چھٹی ہوگی اور پھر جو 3-4 پروگرام بچے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر کربلا کی طرف روانگی ہوگی۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اٹس اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کی خدمت کریں اور اس کے بعد پھر یقیناً جو ہے نا کربلا سے آپ کے توسط سے پوری دنیا کی، اور واقعاً یہ ایک جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے توفیق الہی ہے کہ جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اور جس کے لیے شاید ہمیں خود بھی اتنا اندازہ جو ہے نا وہ نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہاں پر اس آفر کو بیان کیا گیا ہے اور میں نے کہا ہے تو شروع میں جو ریسسٹنس ہوئی تھی، جو کچھ ایک سوالات آئے تھے، جو کچھ ایک آبجیکشنز جو ہے نا وہ اعتراضات سننے کو ملے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین آج پوری دنیا جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں اور اس بات کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ آف کورس اٹس اے بگ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو پروردگار نے ہمیں جو ہے نا وہ عطا فرمائی ہے، اور خدا کرے کہ یہ جاری و ساری رہے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے نا دعا کیجئے کہ یہ جو توفیقات ہیں وہ جاری و ساری رہیں انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منظر عباس صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیر وفیت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی مہربانی آغا جان، پروردگار جو ہے نا وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کیا ہو رہا ہے اور کیا آج کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ؟ مولانا صاحب بتا دیں گے، مگر یہ ہے کہ آپ کو علیحدہ سے بتائیں گے۔ اچھی بات ہے، ضرور آغا جان، میں انشاءاللہ پروگرام سے یہ ہے کہ آپ کے لوگ پھر پوچھے فون کر کے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو اس پہ ایک بات یہ رہے گی، ظاہر بات ہے یہ تو سب لوگ سن رہے ہیں نا۔ صحیح بل سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب میری آپ سے بات ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مزید بات جو ہے یہ تو بات ایسی ہے کہ ہمارے مومنوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے نا، اہل بیت کے جانے والوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اچھا ضرور جی انشاءاللہ۔ نہیں خیر آغا جان، آپ دیکھیے کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ بڑے سخی تھے، انہوں نے سخاوت سے کام لیا ہے اور عامت الناس کو بھی جو ہے نا فائدہ پہنچایا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا بھی جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین جو علم کی زکوٰۃ ہے، جو خیرات ہے،
جو معلومات ہیں وہ پوری دنیا کے لیے، انسانیت اور بشریت کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنی شاگرد بھی تیار کیے ہیں، ان کی بھی تربیت کی ہے، ان کی بھی ٹریننگ کی ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ سمجھایا ہے اور ان کو بھی سکھایا ہے. تو اسی طرح سے آج بھی ہم جو ہے نا وہ ہمارے دروازے، اس لیے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی جو ہے وہ شہر علم کا دروازہ ہیں. تو ظاہر ہے وہ دروازہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے کھلے اور کسی کے لیے بند ہو. نہیں، میں کسی بخل سے کام نہیں لے رہا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں نے آپ کا خطاب سنا آج، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا. وہ سب کو سننا چاہیے. اس پروگرام کو تو آپ بہت ریپیٹ کیجیے گا جو آج آپ نے کیا ہے. یہ پروگرام سب پروگراموں سے اچھا تھا آج کا. جو آج آپ نے باتیں کی ہیں بہت کام کی باتیں ہیں، لوگوں کے سمجھنے کی باتیں ہیں. خدا غدر قبول فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم جو ہے نا وہ بس یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ ائمہ علیہ السلام کی روایات کا خزانہ ہے، اس خزانے میں سے موتیوں کو نکال کر اپنے لیے جو ہے نا وہ باعث فائدہ مند بنائے ان کو انشاءاللہ العزیز. اور یقیناً یہ فرامین ائمہ علیہ السلام ہیں اور یقیناً ان کے جو فرامین ہیں وہ واقعاً سننے قابل ہیں، سمجھنے قابل ہیں اور عمل کرنے کے جو ہے نا وہ قابل ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو استغفار کرنا چاہیے. صحیح، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں، اتنا زیادہ سے زیادہ ہو. اور چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں، گاڑی میں جائیں تو کوئی اللہ کا نام لے کے نکلیں، اللہ کے نام لیتے رہیں. اللہ کے نام کے نیم کوئی سے بھی نیم لے کے باہر نکلے، چلتے رہیں، پھرتے رہیں، گاڑی چلائیں، بیٹھیں اٹھیں، اللہ کو یاد رکھیں ہر وقت. بس یہ ٹائم ایسا آ گیا کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. کوئی ٹائم ایسا نہ ہو کہ 5 وقت کی نماز میں نہیں یاد کریں، بلکہ ہر وقت ہر کام میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس وقت اللہ کو یاد رکھیں. احسن، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. استغفار تو بلندی درجات کے لیے ہمیشہ بڑا مفید نسخہ ہے اور آپ نے بھی تاکید فرمائی ہے پروردگار ہم سب مومن اور مومنات کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ استغفار امیر المومنین بھی جو ہے نا اس سے پہلے بھی تو جو ہے نا یہی ہے نا کہ استغفار کرو اور اس سے جو ہے نا وہ یقیناً معیشت بھی انسان کی ٹھیک ہوتی ہے، گناہ بھی انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، درجات بھی انسان کے بلند ہوتے ہیں، رحمات اور برکات بھی ملتی ہیں اور انسان خدا کی حفاظت کے حصار میں بھی رہتا ہے. بے شک یقیناً. انشاءاللہ جی ضرور ہم تمام تر مومن اور مومنات سے گزارش کریں گے اور یقیناً آپ کی بات جو ہے نا مومن سن رہے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو منظر بات صاحب بتاؤں کہ جب بھی یہاں سے کوئی بات کی جاتی ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لوگ کال کر کے بتائیں جی کہ میں نے شروع کر دیا ہے. میرا یقین ہے اکثر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جب سنتے ہیں تو اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. وہ تو صحیح ہے. لوگوں کو بس یہ میں آپ سے الگ سے کچھ ایسی دعائیں بتاؤں گا جو آپ سے لوگ ضرور آگا جان، ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مومنین کو فائدہ ہوگا. اوکے جی انشاءاللہ ضرور. اوکے تھینک یو جزاک اللہ. سلام علیکم اللہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ جی مومن اور مومنات، جزاک اللہ اور سلام علیکم اللہ. خداوند متعال جو ہے نا وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ العزیز ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ مجید. اور یہ جو آج کی سورہ فاتحہ ہے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ ہے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز تمام مومن اور مومنات کے لیے، تمام تر مرحومین و مرحومات کے لیے اور بالخصوص ظاہر ہے جو ہمارے 313 کے مومن اور مومنات ہیں ان کے مرحومین کے لیے، جو محبان ولایت علی ابن ابی طالب ہیں ان کے مرحومین کے لیے، جو آپ ناظرین ہیں ان کے مرحومین کے لیے، میری والدہ غلام فاطمہ بنت سید ذاکر حسین کے لیے، تمام تر شہداء کربلا کے لیے، اور جو ہمارے پاکستان کی کربلا ہے، شہداء کوئٹہ، شہداء کراچی، شہداء گلگت پارا چنار، ظاہر ہے یہ جو شہداء کربلا پاکستان ہیں، تمام تر شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور اس طرح سے 5 مرتبہ یجیب میں سید حسن کاظم اور سید سجاد کاظم ان کو جو ہے وہ آپ ضرور یاد رکھیے گا اور آپ کی اپنی جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز 5 مرتبہ اما یجیب پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 یا پروردگار یا خالق بر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما پروردگار اس تلاوت کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں 1,24,000 پیغمبر 12 امام 14 معصوموں کی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما اس کا حاصل ثواب ہمارے مرحومین کی روحوں کو ارسال فرما پروردگار جو مومنات بے اولاد ہیں اولاد نعمت عطا فرما جو بیمار ہے بیمار کربلا کا سلسلہ صحت کامل عاجل عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما جو زیارت کے مشتاق انہیں زیارت سے مشرف فرما پروردگار جو گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے حفظ ایمان میں رکھ شر شیطان سے محفوظ فرما جنون کے سر سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے بارے میں امام زمان علیہ السلام کو ظہور فرما ہم سب کو ان کے زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتے ہیں جس مومن اور مومنہ کے دل میں جو دعائیں پروردگار سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف مومنین اکرام اور ناظرین محترم جزاک اللہ وسلم اللہ بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے انشاءاللہ بشرط حیات کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ